على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ دکھی دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے. جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی نیتیں کر لیں. نیت سے پہلے موضوع بتا دیتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع ہے تنقیدی مزاج. تو یہ آج ہمارا موضوع ہے تنقیدی مزاج، اور انشاءاللہ تنقیدی مزاج کے متعلق کچھ مدنی پھول بیان کریں گے کہ یہ مزاج کیا ہے، اور اس کے مثبت ہیں تو مثبت، منفی ہے تو منفی پہلو پر غور کریں گے. اور اگر تنقید کرنی بھی ہے تو تنقید کا انداز کیا ہونا چاہیے. تو تنقید کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. ٹھیک ہے میں نیت کروا لوں پہلے. جی نیت پہلے نیت کر لیں تاکہ ہمارے ثواب بھی ملے اور ثواب بھی بڑھے. ماشاءاللہ کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، اور حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. توجہ کے ساتھ سننے کی بھی نیت کر لیجئے. انشاءاللہ اگر آپ نے توجہ سے سنا اور تعمیری سوچ سے سنا آپ نے، اور اگر کوئی بات ایسی ہے جو آپ کی شخصیت میں آپ کو لگا ہے کہ یہ ہے اور اس سے مجھے نقصان ہوگا، تو پھر اس طبیعت کو بدلنے پر بھی غور کیجئے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے جو ہم اپنے آپ کو کامل اور اکمل نہ سمجھیں. ہم میں ہر ایک کو اصلاح کی حاجت ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کبھی ہمارے جیسے مدنی چینل کا سلسلہ جیسے گھر میں دیکھا جا رہا ہو، تو گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں نا عموماً، تو بڑوں میں ایسی بعض کمزوریاں ہوتی ہیں جن کی نشاندہی چھوٹے کر نہیں پاتے، اور وہ نہیں کر پاتے، چھوٹے ہوتی ہیں کمزوریاں. تو بعض اوقات ہمارے ان سلسلوں میں مدنی مذاکروں وغیرہ میں بھی اس طرح کے پہلو بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ کو شاید سوچنے کا موقع ملے کہ یار یہ مجھے ہی کہا جا رہا لگتا ہے، تو اب تک تو مجھے کسی نے کہا نہیں ہے. تو کسی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل بھی نہیں ہے کہ مجھ میں وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ بعضوں کا نہیں مطلب ہمت پر پڑتی، یا وہ نہیں ایسا موقع محل ہوتا ہے. بعضوں کا توجہ بھی نہیں ہوتی، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک جیسا واسطہ بھی نہیں ہوتا. تو اس پر بھی غور کر لیجئے گا. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. اور اگر کسی نے ٹیلی فون یا واٹس ایپ یا کسی بھی ذریعے سے تنقید کی، تو تنقید یہ عموماً اس سے تکلیف ہوتی ہے، نفس پر بھی گراں گزرتی ہے، اور کچھ نہ کچھ اس کے مطلب ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی پر تنقید کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کی کسی قول فعل، اس کی کسی بھی معاملے یا امور میں آپ ایک کمزوری بیان کر رہے ہیں اس کی. اور جب کوئی شخص کو آپ اس کی کوئی کمزوری بیان کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کے ایسا نیچر و فطرت ہے کہ وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. تعریف اچھی لگتی ہے، نارملی طور پر عمومی طور پر تنقید اچھی نہیں لگتی، اگرچہ وہ تنقید جو کر رہے ہیں وہ تعمیری صحیح، اچھی صحیح. جب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی خوبصورت اور بڑی دل نشین اور بڑے ہی دل فریب بڑے ہی دل نشین اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں بھی تنقید کی جاتی ہے، لیکن وہ ہے نا کہ اگر
بعضوں کا پھول کا مارنا بھی اچھا نہیں لگتا, پھول پیش کیا جاتا ہے, ہاں مارنا تو نہیں جاتا ہے. تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں. تو آج ہم نے اپنا موضوع بھی یہی رکھا ہے کہ تنقیدی مزاج. تو اس پر تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ بعض اوقات انسان کا مزاج ہی تنقیدی ہوتا ہے, یعنی اسے خوبی نظر نہیں آتی لوگوں کی, یا کچھ نہ کچھ وہ نکالتا ہی رہے گا. اس کو پانی بھر کے دو تو کہے گا کہ یار آپ کو پانی بھرنے نہیں آتا. اس کو چائے دو تو بولے گا یار آپ کو چائے کا پیالہ تک پکڑنے نہیں آتا. اس کے گھر میں جاؤ تو وہ کبھی بیٹھی ہوئی جہاں بیٹھتا ہے وہاں پر اعتراض, اس میں جس کو عموماً ہم اپنے بازاری لینگویج میں کہتے ہیں کیڑے نکالنا, بات بات پہ کیڑے نکالنا, بات بات پہ خرابی نکالنا. حالانکہ خوبیاں ہوتی ہیں اور کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. اور کمزوریوں کی طرف جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا ہے کہ بھئی کمزوریوں پر ہمیں خود بھی غور کرنا چاہیے, اور کوئی توجہ دلائے تو ہمیں نوٹ بھی کرنا چاہیے, نوٹس کر لینا چاہیے اس کا, اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے نے ہماری کمزوری دیکھی, اور جبھی تو ہمیں اس نے جو ہے نا اس کا ہم سے بات کی, ہمیں بتایا اور ہماری توجہ دلائی. تو اب یہ ہم کیسے فرق کریں گے اس میں؟ کیا یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں؟ تنقید کرنا الگ ہے اور توجہ دلانا, کمزوری بیان کرنا یہ الگ ہے؟ اصل میں توجہ ہے تنقید میں بھی بعضوں کا توجہ دلانا بھی پایا جاتا ہے. اچھا, مگر میں نے عرض کی نا کہ انداز, نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے بعض ایسے افعال دیکھے جی بعضوں کے کہ آپ نے اس معاملے میں اصلاح فرمائی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ آنکھیں اوپر رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے والی وہ روایت تھی, تو اس سے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد بھی مطلب اس میں تبدیلی نہیں آئی اس کام میں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ مطلب لوگ باز آ جائیں, کہیں ایسا نہ کہ آنکھیں اچک لی جائیں. اس طرح کی یہ روایت کا مضمون ہے, میں نے پڑھی تھی تو مجھے مضمون اس طرح کی بھی, اور وہ جو اعمال نماز میں اصلاح کا جو تھا وہ بھی روایت اس طرح. ٹھیک ہے نا, تو یہ 3 مرتبہ جو پڑھوایا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ تو ڈائریکٹ کہا نا. دیکھیں ایک شخص, یہ میں نے جب آپ کو روایت بیان کی نا وہ جرنلی ہے, یہ میں کلیئر ہوا ہوگا, اس کو ایکسپلین کریں, اس کو تفصیل سے بیان کریں. مطلب یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے کی طبیعت مبارکہ سبحان اللہ کی ایک بات, کیونکہ ہمارے لیے یہ سیرت رول ماڈل ہے, الحمدللہ, ٹھیک ہے, نمونہ عمل ہے, اس کی پیروی ہے ہمارے لیے اس سیرت پاک میں. تو ہمیں اپنی طبیعتوں کو ان کی سیرت پاک کے مطابق ڈھالنا ہی چاہیے, الحمدللہ, اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے اور عزت بھی اسی میں ہی ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. تو اب یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز جو کتابوں میں پڑھا, وہ کچھ اس طرح کا بھی پڑھنے میں آیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کو کوئی ایسا نامناسب عمل کرتا پاتے تو آپ جنرل کلام بھی ارشاد فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. تو دیکھیں اس مقصد اصلاح کرنے سے ہے, مقصد ایک چیز کی درستی سے ہے. ٹھیک, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کوئی ایسی بات ارشاد فرماتے جس کا تعلق اس کی اصلاح سے ہوتا, تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے کئی ارشادات ہیں جس میں آپ اولاً انہیں کوئی اچھا کلمہ عطا فرما دیتے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. فاروق اعظم کی روایت میں ملتا ہے, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی روایت میں ملتا ہے, اور بھی چند روایتیں ایسی میں نے پڑھی ہیں کہ جن میں یہ مضامین موجود ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ارشاد فرمائے تو اس سے پہلے ان کا کوئی ایسے کلمات بھی عطا فرمائے کہ جس سے مطلب کہ ایک وہ ان کا جو ایک ہمت بڑھتی ہے, جھجک دور ہو جائے. تو یہ مطلب ایک حوصلہ افزائی والی بات ہوتی ہے, ایک تعریف والی بات ہوتی ہے. تو یہ پہلو ہوتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو افعال اور اعمال جو ہیں وہ اس کی تو شان ہی کچھ ہو رہا ہے کہ یہ حبیب اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں, یہ تو وہی کہتے ہیں جن پہ وحی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا فرمانا شریعت ہے. لیکن جب ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے ہیں نا, ہمارے معاشرے کے اندر مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کرتے ہیں. مطلب ہمیں آتا ہی ہے, ہم یوں سمجھے کہ ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ وہ ہے
جو اس مکھی کی مانند ہے جسے نہ پھول نظر آتا ہے نہ مٹھاس نظر آتی ہے، اس سے صرف گندگی نظر آتی ہے. دیکھیں ہم آپ اور ہم جیسے جو لوگ ہیں نا ان میں خطائیں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم صرف کمزوریوں کو ہی تبصرے میں لاتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی کہ سامنے والے کا دل ٹوٹے گا، اور کوئی بھی ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا ہے. مذمت عموماً نارملی طور پر مذمت جو ہے نا یہ گراں گزرتی ہے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، امیل سنت کے ساتھ ہی ایسے تجربات ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی اصلاحاً بات ارشاد فرمائی ہے تو آپ نے جب اصلاح فرمائی ہے نا تو دیکھیں ایک نیچرلی ہے، وہ چہرے کی جو رنگت ہے نا، یہ چہرے کا جو تھوڑا سا انداز ہے نا اس میں ہلکی پھلکی سی، یعنی وہ باوجود کے وہ تو قابو پانے کی کوشش کرے گا، لیکن ایک ابھار ایک چیز آ رہی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا بھی اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور نظر والے نظر رکھ لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں. تو ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو برا تو لگا ہوگا. امیر سنت کی طبیعت یہ ہے، امیر سنت یہ نہیں کہتے کہ آپ نے برا تو نہیں لگایا، یعنی اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ نہیں کیا جا رہا. یہ بہت باریک باریک سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمارے ان کی یہ ویلیوز نہیں ہیں ان کی، بٹ یہ ویلیویبل چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ان کی قیمت ہے، ان کی اہمیت ہے. تو آپ کو مطلب برا تو نہیں لگا یہ نہیں کہتے ہم، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو مطلب مجھے معاف کر دیجئے گا جو آپ کو برا. تو اب اگر سامنے سے وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بابا مجھے برا نہیں لگا، اب آپ کو یہ بات اب اس پر بریک لگ جاتا ہے کہ یہ آؤٹ آف نیچر ہے، ایک فطرت یہ ہے کہ لگتا ہے. آپ نے صبر کیا، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اب جھوٹ نہ بولے کہ مجھے برا نہیں لگا. نفس کو برا لگ جاتا ہے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا. لیکن ہمارے تنقید کا انداز، اب تنقید کا انداز ہے نا وہ بڑا عجیب ہے، جارحانہ انداز ہوتا ہے تنقید کا، اور بعضوں کے مزاج میں ہے ہی تنقید. یعنی میرا واسطہ پڑا ہے غلام رسول بھائی، یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی میں کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آتی یار. اچھا یہ بتائیے کچھ توجہ کی مثال دے کر، کوئی تنقید کی مثال دے کر اگر آپ تھوڑا سا ہم کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ توجہ ہے اور یہ تنقید ہے. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ابھی سلسلہ شروع ہونا تھا، ٹھیک ہے نا، چلو ابھی کرنٹ ایگزامپل لے لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور محسن بھائی آ کر بیٹھے تو محسن بھائی کو ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا لگی، ٹھیک ہے. تو اب ٹھنڈی ہوا لگی تو جب ہم نے مطلب کہ دیکھا ایئر کنڈیشن کی طرف، تو ان کی پٹیاں اس وقت بھی ان کے سامنے تھی، تو ہم نے کہا یار یہ پٹیاں اوپر کر لیں جو کبھی تک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، پٹیاں اوپر کر لیں. تو اب یہ جو بھی میں نے کہا جو ابھی تک نہیں ہوئی، اب اس کو غور کرنا ہے کہ یہ آیا میں نے تنقید کی ہے یا اصلاح کی ہے. صحیح. اچھا پھر ایک انداز ہوتا ہے، پھر آپ کا جب میں کہہ کر نکل گیا، یہ کیا ہے پٹیاں نیچے، اب یہ کہہ کر نکل گیا، یہ بھی مسکرا دیے، اور ابھی ہم جو سلسلہ کر رہے تو پیچھے پٹیاں صحیح کرنے کی تحریک چل رہی ہوگی، ٹھیک ہے، جو بیہائنڈ دا سین ہے. ہمارے ناظرین کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو بھی گیا، آ بھی گئے، گھر بھی گئے، اوپر ہو بھی گئی، یہ سب ہو گیا، کام ہو گیا نا. لیکن یہ سارے مسکرا رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا ان کی مسکراہٹ ہو سکتا ہے کھسیان، لیکن بعض اوقات نظر آ جاتا ہے کہ ایک اچھے ماحول میں بھی تو کام ہو ہی گیا نا. یہ توجہ ہے. اچھا بعض اوقات ذمہ داری ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے، بعض اوقات ذمہ داری ہوتی ہے اور ذمہ داری بھی وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو وہاں بھی آپ اصلاح برائے تنقید اور تنقید برائے تنقید، یہ دو اصطلاحیں مارکیٹ ہمارے عموماً، تنقید برائے اصلاح اور تنقید برائے تنقید. اب دیکھیں میں نے کہا اصلاح برائے تنقید، اب آپ نے اس پہ کیا مجھے کہا کہ تنقید برائے تنقید، اصلاح. تو اب میری چیز کو آپ نے درست کیا نا، تو آپ نے میری اصلاح کی ہے، آپ نے میرے جملے پر تنقید نہیں کی، یہ توجہ دلائی. یہ توجہ دلانا تو اصل میں ہے یہ تھوڑا قریب یہ ہے فن. صحیح، یہ ایک فن ہے، اور اس میں جو بہت زیادہ چیز جو آپ کی رہنمائی کرے گی نا، جس میں اس چیز کو آپ بہت اچھی طریقے سے لے سکیں گے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میری جو موٹی عقل میں آتا ہے وہ یہ کہ جب آپ کو سامنے والے کی دل آزاری کا خوف ہوگا اور اس کی عزت نفس کا لحاظ ہوگا نا، تو آپ کا یہ جذبہ آپ کی رہنمائی کرے گا. صحیح. ورنہ پھر یہ کہ آدمی چونکہ بڑا ہوتا ہے بعض اوقات، اور یہ بڑا نہ بھی ہو
تو جیسے مہمان گھروں میں آتے ہیں تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی, بول جاتے ہیں بس. آپ ابھی گاڑی لے کر گئے کسی کے پاس, میرے پاس آ کے گاڑی لے کر ہارن بجایا, اب میں نیچے اترتے گاڑی میں بیٹھا, دروازہ بند کیا, کیا غلام رسول بھائی گاڑی کا دروازہ ایسا کہ ایسا ہی ہے, آپ بولو اتر جاؤ, تم کو سمجھ میں نہیں آتی, تو ایک تو گاڑی لے کر رہا ہوں اوپر سے میں بیٹھا ہوں, یہ بولوں گا پھر اس پر تو زیادہ ہوگی. جب یہ کہنے کی ہمت نہیں ہو گیا, کہا یار یہ سیٹ آپ کی دھسی ہوئی ہے یا بیلٹ نہیں نکل رہا, یہ گاڑی میں بیٹھتے ہی نا اس کو مطلب میں 10 چیزیں اس میں سے میں نکالوں گا. ارے بھائی آپ چپ چاپ بیٹھ جاؤ, ایک آدمی گاڑی لے کر آیا ہے. اچھا دیکھیں, یہ تو ایک اپنی کو مہارت بھی تو ہوتی ہے نا. اب ہر بندہ اگر گاڑی میں بیٹھے تو یہ جو تو یہ نہیں بتا سکتا سیٹ مجھے دیکھو نالج ہے, سیٹ کے بارے میں نالج ہے, بیلٹ کے بارے میں مجھے نالج ہے, گاڑی کے ماڈل کے بارے میں مجھے نالج ہے. جمعہ 8 دنوں میں آپ گاڑی چلاتے ہوئے, اور میں تو ہوں یعنی 12 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں. فرق ہے, ایک بیٹے نے نماز نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, تو باپ نے کیا بولا, جہنم میں جائے گا, جہنم میں. کوئی طریقہ ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے, یہ لہجہ سمجھا رہا ہوگا بہتوں کو کچھ. اب یہ کہ باپ گھر میں آیا اور بیٹے کو کہا کہ آج میں نے زید کے بیٹے کو مسجد میں دیکھا, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, نماز پڑھ رہا تھا وہ. اب سمجھ نہیں جائے گا بیٹا کا ابو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل. اچھا گھر میں آیا, صفائی نہیں کرتی ہو گھر کے اندر, گندگی مچا کر رکھی ہے گھر کے اندر. یا کبھی آ گئے یہ کہتے میں فلاں اقبال کے گھر گیا تھا, اچھا یار گھر کی صفائی دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. میرا خیال ہے وہ سمجھ جائے گی یار کہ مجھے کیا سمجھانا چاہتا ہے. کچھ سمجھانے کے بھی انداز اور سمجھانے کے بھی وہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. تو آپ مطلب کہ گاڑی ہو یا جو بھی ہو, مطلب اگر آپ اس کی دیکھیں توجہ دلانے, دانش مندارہ اشارہ کافی ہے, کیوں آپ فارسی کا مقولہ ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ واقعی صراحتاً اصلاح کرنا چاہتے بھی ہیں کسی کی, تو اس کا آپ کا دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ تنقید جو ہے نا یہ شاید آپ کے لہجے کے اوپر منحصر ہے. الفاظ اور لہجہ بتا دیتا. اب یہ تو انگلش کا یو ہے جی, یو, اب یو ہے, تو اب یو میں جیسے کہ یہ ہے کہ یو کم وتھ می, پلیز, اب میں پلیز کا لفظ لگاؤں گا, پلیز یو کم وتھ می, برائے کرم اب میرے ساتھ چلیے, یو کم وتھ می. اب یہ مطلب لگے گا یار یہ مطلب ہے نا, اب دونوں, اب وہ اگلا بولے گا وہ یو, وہ میرے کو وائی کی جگہ پہ وہ یو والا یو بنا دے گا. صحیح. تو یہ ایسا یہ چیزیں ہوتی ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, پھر ایک موقع, محل, وقت, انداز, بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. میرا خیال ہے اس کے بعد ہی آپ یہ دیکھیں. لیکن میں یہاں جو چیز اپنے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچانا چاہ رہا ہوں نا غلام رسول بھائی, تھوڑے ہم بھی زگ میں چلے گئے, وہ یہ ہے کہ اپنے اندر تنقیدی مزاج کو مت لائیے, تعمیری مزاج کو لائیے. اگر اصلاح کرنی ہی ہے تو بڑے موقع محل کے حساب سے, بڑی پختگی کے ساتھ اور بڑی عمدگی کے ساتھ اور بہت ہی پیارے اور منفرد انداز کے ساتھ لائیں. یقین مانے مطلب تنقیدی مزاج شخص جو ہے نا, جو جس کا کام ہی بات بات پر تنقید کرنا ہے, یہ لوگوں میں اس سے محبت کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے. اس کے دوست بھی آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گے. اور یہ آئے دن کسی نہ کسی سے لڑ رہا ہوگا, جھگڑ رہا ہوگا, نہ اس کو کوئی گھر پہ لاتا ہے, نہ دعوت میں بلاتا ہے, نہ بیٹھتے ہیں, نہ اٹھتے ہیں. جیسے امیر سنت کئی دفعہ فرماتے ہیں, آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہے, آپ کے منصب کا بھی تقاضا ہے کہ اپنی عمر, وہ ایک بڑی عمر کے لوگوں کے بارے میں آپ جیسے فرماتے ہیں کہ یار آپ خاموش رہو, نہیں بولو گھر کے اندر, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہمیں سمجھنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی حاجت و ضرورت ہے. پھر جو تنقیدی مزاج شخص ہوتا ہے, بسا اوقات وہ لوگوں میں کوئی کے غیبت میں پڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص مشہور ہے کہ یار یہ ہے ہی کیڑے نکالنے والا, جیسے عام لوگوں میں کہتے ہیں. اب وہ کہیں آتا ہے یا بیٹھتا ہے تو پہلے سے اشاروں کے نام میں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ یار یہ آ گیا ہے, اب یہ شروع ہو جائے گا, اور اس نے جو ہے اوپر سے نیچے تک A to Z لوگوں کی برائیاں بیان کرنی ہیں. تو اس طرح بھی غیبتوں میں پڑنے کا سبب بنتا ہے. اور تنقید جس کا مزاج بن جاتی ہے تو اس کا ایک نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے اس کی گھریلو زندگی ہو, چاہے وہ اس کی ادارتی زندگی ہو, چاہے وہ اس کی لوگوں میں ہو, تو اس میں اس کا ایک معیار نہیں بنتا. گھر بھی اس کا جو ہے شاید سکون اور اطمینان والا نہیں ہوگا. میں نے اس نا کہ جیسے وہ آ کر یوں سمجھا دے نا کہ صفائی کرنی ہے, کھانے کے حوالے سے یہ وہ ہے,
تو بہت ساری باتیں، جیسے میں اگر تنقید کے قریب قریب کی کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا جی کہ کوئی ایسا اور لفظ میں ڈھونڈوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو بتاؤ کہ یہ مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں وہ ایک ذہن میں لفظ آیا، بات پر ٹوکنا، بات پر جو ٹوکنے کا جو مزاج ہوتا ہے نا، کہ یار کرنے دو، یار کرنے دو. جب دیکھیں یار شریعت آپ پر واجب کر رہی ہے، کوئی شریع کو ایسا سخت معاملہ آ رہا ہے، یا واقعی کوئی اچھی مصلحت ہے، مطلب کوئی مصلحت شرعی سامنے آ رہی ہے، کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، آدمی مطلب روکتا بھی ہے، ٹوکتا بھی ہے، اور وقت مناسب اصلاح بھی کرتا ہے، اور اپنے مزاج اور انداز کو تھوڑا دیکھتا ہے. ورنہ جن لوگوں کے مزاج میں صرف یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، اولاد بھی بیزار ہو جاتی ہے یار، بچوں کی ماں بیزار ہو جاتی ہے. جب بعض عورتوں میں بھی یہی طبیعت ہوتی ہے، ماں بات پر اپنے گھر کے مردوں کو ٹوکنا، تنقید، وہ مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کتنی نادان عورت ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی اصلاح کے لیے کسی اور کے شوہروں کی مثال دے گی. جی یار کوئی وے تو نہیں ہے نا یار، یہ صحیح تک بھی نہیں ہے، اور حیا بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی یار. تو یہ انداز ہوتا ہے ہم لوگوں کا. ٹھیک. اصل میں طبیعت میں ٹھہراؤ اور جو یعنی وہ آپ نے پختگی کی بات کی نا، پختگی نہیں ہوتی تو وہ شاید جذبے میں ہونا اور جذباتی ہونا دونوں کا فرق جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتے. اب وہ بیجا جذباتی ہو کر اس نے جو ہے نا اپنے اس کی طبیعت میں ابال آنا ہے، اور اس نے وہ جو ہے وہ پھٹ پڑنا ہے، اور سامنے جو بھی ہے وہ جو منہ میں آئے اس نے کہہ دینا ہے. اور بعضوں کو شاید غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہوگی کہ جو ہے نا دیکھیں میرے سامنے تو آئی، میں نے تو کہہ دی ہے، میں تو جو ہے نا دو ٹوک بات کرتا ہوں اور کھری بات کرتا ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، میں نے تو جو ہے نا وہ یہ کہہ دیا. اب مرادی معنی جو تھا وہ آپ نے صرف رجسٹر کرانا تھا، آپ نے کسی جگہ ریکارڈ پہ لے کر آنی ہے بات، رجسٹر میں کسی میں لکھوانی ہے، یا اپنے کلمات جو ہیں وہ کسی پیپر پر لکھ کر اپنے آپ کو، یا آپ نے یہ ذمہ داری سمجھی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کام صرف بس ایک دفعہ میں کہہ دوں، بس میں کہہ چکا اور ٹھیک ہے، میں ڈس ایسوسیٹ ہو گیا. میں تو منہ پہ بولتا ہوں، جی منہ پہ بولتا ہوں، بس یہ کہہ سامنے بول دیتا ہوں. میں تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. نہ ڈرے کسی کے باپ سے، نہ ڈرنا، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے. مرادی معنی تو یہ نا کہ وہ اس جملے کا کہہ کر یا یہ سوچ رکھ کر کیا اپنے کسی کمزور پہلو کو اس کے پیچھے وہ چھپ رہا ہے، یا جو ہے کسی اپنی کمزوری کا اس نے عذر بنایا ہوا ہے، یا حقیقتاً وہ یہ بات کو اصلاح کرنا ہے. کہ بعض اوقات بندہ اپنی کسی کمزوری کو اپنی کسی خوبی میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے. مثال دیتا ہوں، آج ہی کی بات ہے. جی جی. اکبر بھائی، اکبر مدنی بھی اس وقت تھے قریب ایک اسلامی بھائی نے ایک بات کی کہ چلے میں ایک اس کا مفہوم اور خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. جی جی. کہا کہ وہ ہے یہ کہ آپ سے کچھ کہنا ہوتا ہے لیکن میں صبر کر لیتا ہوں اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے، آپ کو کہنے کی نوبت نہیں آتی نا، ہو جائے صبر. تو میں نے کہا یار آپ صبر کر لیتے ہو یا جلد باز ہو؟ اچھا، یہ تھوڑا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ مجھے بھی مطلب اس ٹائم پر تھوڑا سمجھانا پڑ رہا تھا. حالانکہ اس کے پیچھے بھی صبر کا ایک پہلو تو ہے، مگر اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا جی کہ آدمی جلد باز ہوتا ہے. یعنی ایک چیز کو اب مثال کے طور پر ایک سفر ہے ہی ڈیڑھ گھنٹے کا، ٹھیک ہے نا. اب وہ مطلب کہ بیکار مطلب کہ ایک گھنٹے میں پہنچنے کے لیے کہہ رہا ہے، یار پہنچی نہیں رہی گاڑی، پہنچی بھائی 1.5 گھنٹے کا آپ کو ہم نے ٹائم دیا نا، 1.5 گھنٹے پہنچ جائیں گے آپ. تو آپ نے 1.5 گھنٹے، تو اب جلد بازی نہ کریں. ہاں اب کہیں رش میں پھنس گئے یا اور کوئی اللہ نہ کرے کوئی بات ہو گئی اور نہیں پہنچ رہے، تو ٹھیک ہے اب آپ لیٹ ہو رہے ہیں تو اب آپ صبر بھی کر رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں. لیکن بعض اوقات بندہ نا جلد باز ہے. ٹھیک ہے. یہ جلد بازی کی عادت کو وہ اپنے صبر کے نام کے اندر چھپانے کی شاید کوشش کرتا ہو. میری اپنی موٹی عقل میں یہ مطلب اس کی طبیعت میں بے قراری ہے، یہ ہو جائے بھائی، لیکن ہونا اپنے ٹائم پر ہی، موقع محل کی تلاش نہیں ہے. یہاں تک کہ میں نے اس کو کہا نہیں کہ اب بھی بات کرتے ہوئے بھی آپ نے جلد بازی کی. ٹھیک. یعنی صبر کرتے کہ ایک شخص کوئی بھی آئے بیٹھے، تھوڑا مطلب ایک تسلی ہو جاتی ہے. صحیح. تو بات کرنے میں بھی جلد بازی کی. یہاں بھی ایک مطلب صبر آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر مطلب امیر سنن کہیں باہر سے تشریف لائیں
تو میں ڈائریکٹ جا کر بات کروں یا پہلے مطلب کہ آئیں بیٹھے ہیں کیا حال ہے ٹھیک ہے پانی وغیرہ جیسے عموماً نارملی ہمارے ہوتا ہے یہ ہو تو اس کے بعد آدمی تھوڑا موقع محل دیکھ کر پھر تسلی کے ساتھ بات کرتا ہے کہ اس کی بھی تسلی کو دیکھتا ہے. امیل سنت اپنے مریدوں کے اوپر یہ مریدوں کا اس معاملے میں لحاظ رکھتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے. کیا بات, ٹھیک ہے. تو اسی طرح والد کے پاس ساتھ بھی ہے. اگر جیسے کہ بیٹا باہر سے آیا, مثال کے طور پر بیٹا باہر سے آیا, بیٹا لیٹ آیا, اب دروازے میں داخل ہوتے ہی پہلے انتظار ہو رہا ہے اب دروازے میں داخل ہوتے ہی, کیونکہ یہ ایک مائنڈ بنا کر آیا کہ آج تو داخل ہوتے ہی جو ہے نا وہ توپ کا منہ میرے منہ پر ہوگا. اچھا اب وہ چکے, اب وہ آ چکا, اب آپ ڈائریکٹلی گیٹ پر ہی اس کے اوپر آپ مطلب کہ تابڑتوڑ حملے کر دو گے تو یا تو یہ وہیں سے لوٹ جائے گا آپ کا حملہ پڑتے ہی, یا مطلب اللہ نہ کرے بھی کچھ تو کچھ ہو جائے گا. اچھا اس کا فائدہ کیا, اس وقت اس کا فائدہ بازار کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ پہلے ذہن بنا کر آیا کہ مجھے یہ کہا جائے گا. صحیح. تو اگر ایسے موقع پر کوئی حکمت عملی, برداشت, صبر اور کچھ کام ایسا لے لیا جائے اور پھر ایک موقع نکال کر پھر یہ مطلب اس کو اس بات کو ریئلائز کروایا جائے, اس کو باور کروایا جائے کہ بیٹا تمہاری وجہ سے دیکھو میں کتنی دیر تک انتظار کرتا ہوں, کہ یہ تکلیف, تاکہ وہ ایک سننے سمجھنے کی پوزیشن میں تو آئے. ٹھیک. ایک یعنی اصطلاح ہوتی ہے ایکٹیو لسننگ, اس کو کہتے ہیں, یہ مینجمنٹ میں سکھائی بھی جاتی ہے. ایکٹیو لسننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ یعنی جب ایک تو ہے نا کہ آپ کی گفتگو سننا, اور گفتگو سنتے ہوئے بہت ساری چیزیں بھی سننے کی کوشش کرنی ہے. آپ کی مطلب آپ کی ایموشنل اسٹیج اس وقت کیا ہے, آپ کی جذباتی کیفیات کیا ہیں, تو یہ جو ہے مددگار ثابت ہوتی ہے بات کرنے میں, اپنی بات سمجھانے میں, کس وقت کیا بات کہنی ہے, یہ اس معاملے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اب اگر مثال کے طور پر ہم جو ہے نا اس معاملے میں ہماری ایک ایکٹیو لسننگ کی جو وہ صفت ہے وہ کمزور ہے, ہم بس اپنی ہی کہے جا رہے ہیں اور سامنے والے کی جو سٹیج ہے اس کو نوٹ نہیں کر رہے, تو پھر جو ہے نا یہ ظاہر ہے کہ آزمائش کی صورت بنتی ہے کہ ابھی تو یہ بات کہیں گے, ایموشنل سٹیج ہے, سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو. میں صبح ایک تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. جی جی. ایک خوشی کا موقع ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائی آپ کے گھر میں. جی ٹھیک ہے, آپ نے گھر میں ایک ایونٹ رکھا ہوا ہے, کوئی بھی ایک تقریب ہے خوشی کی, اور مہمان نہیں آ رہے, یا جن کو آپ نے کہا ہے وہ نہیں آ رہے, آپ کے قریبی رشتہ دار نہیں آ رہے, بٹ ایون کہ آپ کا بیٹا بھی ٹائم پر نہیں آ رہا. اب خوشی کا ایک موقع ہے, آپ کال کر رہے ہیں, کال بھی اٹینڈ نہیں ہو رہی ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر آپ اگر جذباتی ہوتے ہیں, غصے میں آتے ہیں, ڈانٹتے ہیں اور آتے کہتے ہیں یار آج تو تم کو خیال رکھنا چاہیے تھا نا یار, آج تو گھر میں دعوت تھی یار, اپنے گھر میں دعوت تھی یار, یہ کوئی بات ہے, کوئی طریقہ ہے یار, تم نے مطلب خوشی کے موقع پر. اب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا, یہ خود ہی آپ ہی اپنی مطلب کہ وہ خوشیوں کو غم میں بدل رہے ہو. یعنی وہ ہو گیا سو ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب بھی آپ اس کو مطلب کہ برداشت پیدا کریں, ہمت پیدا کریں. ٹھیک ہے, وہ لیٹ ہو گئے, بہو لیٹ ہو گئی, داماد لیٹ ہو گیا, بچے لیٹ ہو گئے, رشتہ دار لیٹ ہو گئے, ماں باپ لیٹ ہو گئے, آپ لیٹ ہو گئے, جو بھی کچھ اب ہو گیا نا, جو ہو گیا, اس ٹائم پر اپنے وہ جذباتی جو آپ کی جو کیفیت ہے اس کا اظہار کر کے آپ خود اپنے ہی گھر کا جو تقریب ہے اسے, اچھا پھر وہ جب آپ بولو گے تو ان کا موڈ بھی خراب ہوگا نا. صحیح. اب یہ اچھا خاصا ماحول تھا, پھر آپ 2 گھنٹے کے بعد 2-4 لاکھ روپے خرچ کر کے بولو گے اچھا تھا دعوت ہی نہیں کرتا میں. کتنا مطلب عجیب لگے گا, اچھا تھا دعوت ہی نہیں کرتا میں. ایسی کو دعوت ہے کسی کام کی, ارے یار 4 لاکھ روپے خرچ کرتے بولتا اچھا دعوت ہی نہیں کرتا. یہ میرے سوچنا چاہتا چچا اتنا مطلب کہ 4 لاکھ خرچہ کر کے بولتا ہے آدمی دعوت ہی نہیں کرنا تھا. تو یہ دعوت تو ٹھیک ہے جس نے آنا تھا. اچھا آپ نے اس کو یہ نہیں پوچھا کہ کیوں لیٹ ہوئے, اللہ اللہ, یہ نہیں پوچھا. وہ یہ سوچتا ہوگا کہ یار میرا بچہ بیمار ہو گیا تھا, میں کیسے خوشی کے موقع پہ بولوں کہ میرا بچہ بیمار تھا. جیسے میں آیا, آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک آپ کو واقعہ سنایا تھا, شاید مجھے یاد آیا کہ 2 دوست تھے. جی 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 جی. اور دونوں کا پروگرام بنا کالج کی چھٹی پر تفریح کرنے کے لیے جانے کا. اب تفریح کے لیے جانے کا پروگرام بنا, دونوں بڑے موڈ میں تھے. بولا ٹھیک ہے تو اتنے بجے آ جانا اور میں چل پڑوں گا. وہ بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ, ایک پکنک کا بھی ایک جنون ہوتا ہے نا, وہ بھی چھٹیاں ہوں جی جی تو جنون ہوتا ہے. وہ رکشہ لے کر پہنچا, بیگ ویگ لے کر, بولا کہ بس اب تو رکشے بیٹھیں گے, دونوں ٹرین پکڑیں گے اور
نکل جائیں گے. اس نے آ کر گھنٹی ماری, گھنٹی بجائی تو وہ دروازہ کھلا تو بولا چل. کہاں چلنا ہے؟ ہمیں چلنا ہے یار, مذاق نہیں کر رہے یار, رکشا کھڑا ہوا ہے. کہاں چلنا ہے یار؟ یار چلنا بھائی, رکشا کھڑا ہوا ہے, کدھر چلنا ہے؟ کیوں, کیا مسئلہ کیا آپ کو؟ اندر آؤ یار. وہ اندر آیا, اس کو پانی رکھا اور بالکل نہ مسکراہٹ, کچھ بھی نہیں. ایسا اس کو اس نے تاثر دیا کہ وہ سمجھ گیا کہ اس کو آنا ہی نہیں ہے میرے ساتھ, اور وہ غصے میں آ گیا کہ دیکھ میں چلا جاؤں گا تو تنگ نہیں کر مجھے. بٹ ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہ ہکا بکا رہ گیا یار, یہ کیا, وہ اس کو غصہ آ گیا. وہ اس نے بیگ اٹھایا بھاگا, بولا کہا ہے, وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جا. وہ نکل گیا کہتا ہوا, بر کرتا ہوا. لیکن اس کے دماغ گم گیا, بولا مطلب یار یہ آدمی ہے کون ہے اتنا, مطلب کہ پرام پلان, گھر میں آیا کھانے تک کا نہیں پوچھا, چائے تک کا نہیں پوچھا یار, اور ایسے ہی مطلب کھڑے کھڑے ٹھٹکا دیا اس نے مجھے. یار بہت بھاری پڑا اس کو نا, بہت بھاری پڑا. 5 یا کتنے سال ہو گئے اس نے اس کا منہ تک نہیں دیکھا, مطلب ملنا ہی نہیں ہے مجھے اس آدمی سے. ایک دن دعوت میں دونوں کی ملاقات ہو گئی. اب وہ جو پکنک پہ گیا نہیں تھا نا, وہ بڑا مسکرا کر آیا گھر, اور کہنے لگا ناراض ہے, بات نہیں کر تو بہت ناراض ہے. بولا نا بات نہیں کر, اپنا نہیں ہے کوئی تعلق, جا گھر میں رہ. یار اور ناراض ہونے کی تو بات تھی نا, کوئی طریقہ ہے یار. وہ تو بیٹ میں تجھے سمجھاتا ہوں. کیا سمجھائے گا, کیا بتائے گا؟ تو سن تو صحیح. ہاں بول, چل تو بھی بول لے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تجھے تو پتا تھا کہ میری شادی تو ہو چکی تھی. ہاں تو آگے, وہ تھا تو اس کی گھومی تو تھی. مسئلہ یہ کہ اور تجھے یہ بھی پتا تھا کہ میرا بچہ نہیں تھا, کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. ہاں بھائی آگے بولنا. دعائیں کی, بہت کچھ کیا. اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں الحمدللہ خوشی کی خبر آئی اولاد کی, اور ہوا یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا دیا, اور بڑی مطلب کہ دعاؤں سے آیا تھا, اور بڑے گھر میں خوشیاں تھیں. جیسے ہی تم میرے گھر پر آئے تو یوں سمجھو کہ تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میرے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. اب وہ کب کرے گا, ہے بیٹے کا انتقال, تو کیا ہوا پھر؟ مطلب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا پکنک پہ جائیں گے. اب میں اگر تمہیں کہہ دوں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو تیرے اپنا پوری ویکیشن خراب ہو جاتی. گھر میں رونا دھونا مچا ہوا تھا, تو میں نے گھر والوں کو چپ کرایا کہ خدا را چپ ہو جاؤ, اس میرے لیے پریشانی آئی ہے, اس بیچارے کے لیے کیوں اپنے پریشانی لیں. تو اب میری ایسی کیفیت ہی نہیں تھی کہ میں تجھے کو مسکرا کر منہ دے سکوں, یہ کر سکوں, نہ آ سکوں, نہ میں تجھے یہ خبر سنا کر میں کچھ تمہارا پروگرام جو ہے خراب چوپٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میری یہ مجبوری تھی, اور میں اس لیے میں بھی چاہتا تھا کہ تم جلدی چلے جاؤ گھر سے, تاکہ پھر گھر میں سے کچھ رونے کی آواز آئے گی تو پھر تمہیں صدمہ ہوگا. یہ بات سننے کے بعد وہ تو رویا نا, وہ تو رویا, اور وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ یار کوئی تک ہوتا ہے یار. میں نے اتنے عرصے تک خالی ایک دماغ کے اندر 5 سال تک بات نہیں کی, اتنے عرصے تک بات نہیں کی. تو آدمی کو بعد اوقات نا ایسی تکلیف یا پریشانی آئی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چیز نہیں کر پا رہا ہوتا, اور ہم اس کی پریشانی کو سمجھ. یہاں بدگمانی کا پہلو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہاں میں کچھ اور بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو نہیں کرنا. یعنی ایک شخص جو بالکل میرے ساتھ اتنا پلس کے ساتھ چل رہا ہے, اتنا مطلب کہ اطاعت گزار ہے, سب کچھ ہے, اچانک جو اس کو کچھ ہو گیا تو یار دیر از سم تھنگ ان دا باٹم, کچھ تو ہے نا. تو ان چیزوں کو سمجھنے کے بجائے اور اعتماد کرنے کے بجائے اور اس کی غمخواری یا دلجوئی یا اس کے متعلق اچھا گمان رکھنے کے بجائے
ہم لوگ بڑے تنقیدی پہلو کی طرف چلے جاتے ہیں اور فوراً نیگیٹو چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے میں یہی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین, ایک واقعہ سنا کر میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ بات اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں, اللہ مجھے بھی اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے کہ ایسا مطلب جذباتی قدم اور ڈائریکٹ بولنا اور یہ تنقیدی جن کا مزاج ہوتا ہے نا عموماً یہ نہیں باز آتے. صحیح ڈائریکٹ, کیونکہ عجیب ان کی سوچ ہوتی ہے اور ان کی زبان کی نوک پر گویا کہ جملوں کی ایک کثرت ہوتی ہے, ادھر ٹا ٹا کر کے ٹپک 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 کر کے یہ مطلب بولتے ہی چلے جاتے ہیں اور دل توڑتے چلے جاتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں, برداشت پیدا کریں, صبر سے کام لیں, جلد بازی نہ کریں اور تنقیدی اپنے مزاج میں آپ قابو لائیں. اور تنقیدی مزاج کہیں جگہوں پر بہتر بھی ہوتا ہے, نقاد جسے کہتے ہیں, مگر اگر اس کے اندر نقاد ہونے کی صلاحیت یا قابلیت موجود ہے تو اس کو اپنی صلاحیت و قابلیت کے اندر میں لائے, نہ کہ اس کو ایسا بنا دے کہ یہ اب صلاحیت نہ رہے, قابلیت نہ رہے, بلکہ یہ زحمت ہو جائے. ٹھیک ہے, افراط آ جائے, مطلب اس کے اندر پھر سمجھے کہ یار مجھ میں یہ قابلیت ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اب اپنے اس قابلیت کو کسی بہت اچھے سانچے میں ڈھالے تو پھر اسے تنقیدی مزاج کہا بھی نہیں جاتا نا, اسے تو مصلح کہیں گے یا اسے ایسا ناقد کہیں گے کہ وہ جو ہے لوگوں کی تنقید صحیح ہے نا, مگر تنقید سے ضرور ہے. تو یہ نہیں کہ وہ مصلح والا انداز اختیار کرے گا نا. ہمارے معاشرے میں تنقید فقط اسی کو غالباً کہا جاتا ہے عوام میں کہ جو صرف لوگوں میں برائیاں نکالے, اور اگر کوئی اصلاح کرنے والے انداز میں تنقید کرتا ہے تو اسے عوام تنقید. بھائی جان آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے کہ کسی کو چیک کروانا ہے نا تو آپ کو نقاد ہی ڈھونڈنا پڑے گا, مگر وہ جب نکال کر دے گا تو اس کے دینے کا انداز کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. صحیح, بالکل ٹھیک. کال لے لیں. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگیتار ہند کے شہر سورت گجرات خواجہ دانائی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمارے نگران کو شاد و آباد رکھے. بڑا ہی پیارا موضوع اور چنندہ موضوع لے کر آئے اور اس پر آپ کے مدنی پھول بھی بڑے ہی پیارے. میری آپ سے عرض ہے کہ آپ اس موضوع پر ایک الگ سے بیان کریں کیونکہ اس کی بڑی معاشرے میں ضرورت ہے. تنقید کے تعلق سے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی اصلاح کی تعلق سے تنقید کرتے ہیں لیکن سامنے والے کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے. اور یہ واٹس ایپ اور انٹرنیٹ پر تو اس کے معاملے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بدگمانی کا جو دروازہ ہے یہ واٹس ایپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے بہت زیادہ کھل گیا ہے. بدگمانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر جائز کام کرنا نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے اور اللہ عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شکر والی, اس کے ذکر والی اور اس کی عبادت والی طویل نیکی و زندگی عطا فرمائے پیارے حبیب پاک کے صدقے. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اب یہاں میں کچھ عرض کروں آپ سے عمران بھائی. ایک بات ذہن میں آئی, دیکھیں بہت سارے کام عمران بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوتے تو جائز ہیں مگر وہ نہ کریں اسی میں بہتری ہے. صحیح. میں مثال دیتا ہوں, سگریٹ پینا جائز ہے مگر اس کی عادت نہ ہو اسی میں بہتری ہے. اخلاقی طور پر بھی درست نہیں ہے, نہ اس سے مالی نقصان بھی ہے اور اس سے صحت کا نقصان بھی ہے. کسی بھی صورت اس کا کوئی پلس نہیں ہے. لہذا میرا مشورہ یہ کہ جب بھی دعا کریں یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھے ہر جائز کرنا نصیب فرمائے, ہر جائز کام کرنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے نیک کام کرنا نصیب فرمائے, اپنی رضا والے کام کرنا نصیب فرمائے. کیونکہ ہر نیک کام جائز ہے لیکن ہر جائز کام نیک نہیں ہوتا. صحیح. یہ پہلو میں نے کہا آپ کے وہ سبقت لسانی میں بھی ہو جاتا ہے, ایسا بولتے بولتے نکل جاتا ہے. لیکن چونکہ ایک جملہ آپ کا براہ راست نکلا اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا تو جو سر دست جو میرے موٹی عقل میں جو اس میں آیا پہلو, اب اس کو بھی دیکھیں لوگ تنقید کا نام لیں گے یا اصلاح کا نام لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بہت قریب قریب ہوتی ہیں مگر اللہ کرے کہ ہم اصلاح مصلح بنے, لیکن مصلح بننے کے لیے بھی ایک اپنا مقام, اپنا اسٹیٹس اور اپنا ایک وقار بنانا پڑتا ہے. صحیح. ہر آدمی مصلح بننے والی پوزیشن میں نہیں ہوتا
اور ہر کوئی مطلب یوں نہیں مطلب بول دیتا کہ یار آپ کو تو بولنے کی تمیز نہیں ہے، یہ کوئی بولنے کی بات تھی. تو یہ چیزیں مصلح کے لیے نہیں ہوتا کہتی. مصلح تو اصلاح کرتا ہے. اب جو اصلاح کرنے والا اس کو ہی اس بات کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ تم کو اصلاح کرنی کیسے، ٹھیک وہ کہاں وہ کیسے مصلح بنے گا، وہ کیسے اصلاح کرنے والا بنے گا. تو یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک باقاعدہ ایک پورا ایک سائنس ہے، صحیح ایک پورا ایک چیپٹر ہے کہ اصلاح کی کیسے جاتی ہے صحیح. اور اصلاح کرنے کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے. یہاں جو انہوں نے گفتگو کی اس میں معذرت لبیک جیسے انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ اور اس کے ذریعے بھی جو ہے یہ بہت سارے اس طرح کے گناہ ہو رہا ہے. تو وہ جیسے کوئی بندہ اپنا ایک اسٹیٹس چھوڑتا ہے، کوئی جملہ چھوڑتا ہے، اب اس کے جملے پر بعض جو ہے وہ مثبت کلام بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض منفی کلام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی تنقید کا جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، جن کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. مثال کسی نے کوئی پوسٹ بھیجی، کوئی کسی حوالے سے کوئی بات کی ہے، تو اس پر جو کلام کرنے والے، جو اس کے دیکھنے والے ہیں اور جو تنقید کے انداز میں کر رہے ہیں، اصلاح کے انداز میں کر رہے ہیں، مگر وہ لکھنے والا اپنے طور پہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں. تو میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا اس میں کہ آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ جو تنقید کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو مصلح ہی سمجھتا ہے؟ ارے اصلاح کیسے وہ کر رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ جو کہہ رہے تھے نا، ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مثال کے طور پر آپ کسی نے کوئی چیز تحریر ڈالی جی، اب کوئی اہل علم نے ہی اس کی تحریر کے اندر یہ چیز کر دی کہ اگر آپ اس کے بجائے یہ جملہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر تھا، مثال دے رہا ہوں. جی جی. اچھا چونکہ اب کامنٹس کی تو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، بالکل. اب آپ نے 4 لائنیں دی اپنی، کوئی بھی مدنی کوئی بھی ایسا آپ کے ذہن میں بات تھی، آپ نے 4 لائنیں سوشل میڈیا پر ڈال دی. اب کسی نے اس کو 4 لائنوں کو پڑھا اور اسی پر آپ کو سمجھا دیا صحیح کہ اس کو یوں نہیں یوں کر دیتے تو اچھا تھا. چلو حالانکہ میرے نزدیک یہ انداز ہے، میں نے ایک دفعہ ایک تحریر واٹس ایپ کی اسلامی بھائیوں کو، اس میں ایک لفظ میں نے غلط لکھ دیا، ٹھیک، مطلب اس کی رائٹنگ غلط تھی، مطلب رائٹنگ غلط تھی، ٹھیک ہے نا، سمجھے کہ را کی جگہ پر اڑے لکھ دیا، ٹھیک ٹھیک ہے. فور ایگزامپل جی جیسے بری برا. صحیح. تو اب یہ میں نے جن اسلامی بھائیوں کو بھیجا نا، وہ بعدوں کا رہ جاتا ہے، وہ بٹن دباؤ تو جی جی وہ لفظ بدلتا ہے نا. جی. تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے اس گروپ میں نہیں بھیجا، الگ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر وہ بھیجا کہ اس کو یوں کر دیجئے. صحیح. مجھے بہت اچھا لگا، کیا بات ہے. اور میں نے باقاعدہ اسی وقت اس کو یوں لکھ دیا کہ یہ یوں نہیں یوں ہے. صحیح ماشاءاللہ. مگر اس نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، مطلب گروپ میں نہیں بتا کہ بھائی عمران کی اصلاح کس نے کی. یہ بھی تو اصلاح ہوئی نہیں ہوئی میری یار، یہ تو ایک بات ہو گئی. جی اب میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، نہیں میں حاجت نہیں. اچھا ٹھیک، جزاک اللہ. تو یہ ٹھنڈی ہو جائے گی نا، کسی کو دے دیں تو انشاءاللہ استعمال میں آ جائے گی. تو اب یہ ہے کہ اب اس نے مطلب کہ اب جیسے آپ کسی نے تحریر ڈالی تو اس نے لکھا کہ یار یہ اس لفظ کو یوں کر دیں، فور ایگزامپل گروپ میں لکھ دیا، گروپ میں کہہ دیا، ٹھیک ہے، پھر بھی چلو اس کا اندازہ کا مثبت تھا. اب اسی کے اندر ایک لکھے گا اب اس کو بولنے کی تمیز کو لکھنے ہی نہیں آتا. جی اب یہ بتائیں کہ یہ کون سی تنقید ہے، یہ کون سی اصلاح تھی؟ بلکہ یہ تو تنقید کرنے کا بھی انتہائی گھٹیا انداز ہے. صحیح. تنقید کے بھی کچھ چلیں، کوئی آپ اس کے گریڈنگ کر لیں کہ اے گریڈ کی تنقید، تو بی گریڈ کی تنقید، تو سی گریڈ کی تنقید، تو ڈی گریڈ کی تنقید. تو بعض اوقات تو ایسی تنقید کرتے کہ ان کا کوئی گریڈ ہی نہیں ہے، ان کو تنقید کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی. تنقید بھی کوئی تمیز رکھتی ہے، تنقید بھی ایک لفظ ہے، اس کے اندر بھی اس کے بھی کوئی مطلب کہ کوئی وہ ہوگا یار. تو یہ ہوتا ہے. کال لے لے بھائی. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزاد بھائی. محمد شہزاد عطاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. مدنی مکالبہ مرحبا کہتا ہوں. ماشاء اللہ سارا مدنی چینل ہی علم دین سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہت پیارا اور مدنی سلسلہ ہے، اور مدنی مکالمے کی کیا ہی بات ہے. عمران بھائی ایک بات تو مدنی مکالمے کی کہ جب اسلامی بھائی بیٹھتے ہیں، کئی پروگرامز ایسے ہیں مدنی چینل کے، تو یہ جو کنورسیشن ہے نا، یہ بہت فائدہ دیتی ہے. ہم آپس میں گفتگو نہیں کرتے. اور آج آپ کا موضوع ہے تنقیدی مزاج. یہ بہت جگہ ہے
کاروبار ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، دکان ہے، گھر ہے، اس کا تو پوچھ ہی نہ. لیکن اگر ہم اس علم دین سیکھیں گے، لوگوں کے مزاج کا، طبیعت کا احساس کریں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں بہت فائدہ ہوگا. اور ماشاءاللہ میں ایک بات سوچ رہا تھا عمران بھائی کہ خالی مدنی چینل یہی نہیں پیش کرتا پریزنٹیشن، دنیا میں بتاتا ہے کہ مسلمان علمی اور عملی سطح پہ کیا ہیں. اور ہمارا ملک جس کو کہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہر لحاظ سے کیا جاتا ہے، دعوت اسلامی ڈیفینڈ کر رہی ہے. اگر لوگ سمجھیں، تنقید سے باہر آئیں اور تنگ نظری سے باہر آئیں، تو دعوت اسلامی حقیقی طور پہ اسلام کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ ہے مسلمان جو طبیعت میں، مزاج میں، نفاست میں، صفائی میں، اخلاق میں، عبادت میں ایسے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور امیر اہل سنت کا سایہ یہ آپ ہی کا فیض ہے، حقیقی فیض ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. بہت بہت شکریہ شہزاد بھائی حوصلہ افزائی فرمانے کا. مدنی پھول بھی آپ نے دیے، مدنی چینل کے حوالے سے بھی، دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی. کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ بیٹھیں، تاکہ ایک مضبوط انداز میں بات ہو سکے، اور سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی راستہ ہم اختیار کر سکیں. اللہ کریم دعوت اسلامی کو، مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. آمین. اور مزاج جیسے اگر استاد ہے نا، اگر استاد کا مزاج تعمیری ہے تو طلبہ کرام کی جو تعمیری اٹھانوں کی، اور ان کا مزاج تنقیدی ہے. یعنی یوں سمجھیے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا، ایک شخص کا بیان ہے کہ میں زندگی میں جب بھی کوئی نمایاں کام کرنے جاتا نا، تو بچپن کا سنا ہوا ایک جملہ میرے پاؤں کی بیڑی بنتا تھا. بیڑی بنتا تھا، یعنی سیڑھی نہیں، بیڑی. ہاں، وہ یہ تھا، بیوقوف، جاہل، کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی کام کے نہیں ہو، گدھا کہیں گا. اس طرح کے لفظ چکے میں بچپن سے میں نے سنے. لہٰذا جب بھی کوئی میں نمایاں کام کرنے گیا ہوں نا، ان لفظوں نے میرے آگے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ میں جاہل ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میں وہ بھی نہیں کر سکتا. اس پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے بچوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. میں یہ آج ہی کسی سے میں مشورہ کر رہا، بات چیت کر رہا تھا. دیکھیں، ہم بعض اوقات ہمارے سامنے ہمارے بچوں کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن باہر یہ بڑے ویلیوبل ہوتے ہیں. لوگ ان کی قابلیت اور صلاحیتوں کو، ان کی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. یہ بہت نالجبل بات کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات بہت پریکٹیکل بات. دیکھیں، ایکسپیرینس، آپ کی بزرگی، آپ کا تجربہ، آپ کی عمر مسلم، یہ اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اس وقت وہ بھی بازار میں ہے، لوگوں میں ہے. میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ آپ نوجوانوں سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ یہ ابھرتے خون ہیں، یہ ان کی ابھرتی سوچیں ہیں، ان سے مشورہ کرتے تھے. تو یہ ٹریننگ بھی تھی نا، آنے والی پود کی بھی تو ٹریننگ بھی ہو. اور ایک یہ راستہ ہے، یہ ان کی دور اندیشی اور یہ ان کی حقیقت پسندی ہے، یہ دیکھتے تھے. حالانکہ خود ہے آپ کی عقل ایسی کہ خود فرماتے ہیں کہ وہ ان کی عقل پر تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ جو تھا نا کہ عذاب قبر جب ہوگا تو عقل سلامت ہوگی. اور یہ ایسی بات ہے کہ بڑے بڑے عقل والوں کی یہ بات سن کر عقل دنگ رہ جائے گی کہ عقل سلامت، عذاب ہوگا، عقل سلامت ہوگی. تو منکر نکیر، سوالات نکیرین کے بارے میں، سوالات نکیرین کے بارے میں اس وقت عقل سلامت ہوگی. تو فاروق، ہاں عقل سلامت ہے. سوالات کے بارے میں تو عرض کی آقا عقل سلامت ہوگی، پھر میں دیکھ لوں گا. اس طرح کا کوئی ان کا مفہوم یہی ہے. یعنی اتنی کامل العقل، کیا بات کہ صلاحیتوں سے یہ حامل تھے، مگر آپ مشورہ کرتے ہیں، صحیح، اور نوجوانوں سے مشورہ کر رہے ہیں. تو میری مدنی التجا ہے اساتذہ کرام سے بھی، اور ٹیچرز جو کیٹیگری کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے، اور پیرنٹس، والدین سے.
جو پلیز مراقب ہیں ان کو بھی لے لیں، مراقب سپروائزر لوگ ہوتے ہیں جن کے ماتحت، مطلب یہ نا کہ نگران لوگ یہ اولاد، یہ طلبہ، ان میں بعض اوقات بڑی قابلیت والی بات ہوتی ہے، بڑی قابلیت کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات چھوٹا اتنی خوبصورت بات کر دیتا ہے کہ اگر آپ کی عقل کے دروازے آپ نے کھلے رکھے ہوئے ہیں کہ ہاں کوئی اچھی بات سماج اندر ہے، تو مہربانی کریں ان کو امپورٹنس دیں۔ دوسری اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو امپورٹنس نہیں دیں گے، یہ ان کے دل میں آپ کی قدر کم ہو جائے گی، کیا دنیا مجھے قدر کی نظر سے دیکھتی ہے، ان کے پاس اپنی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے یار۔ ارے تمہیں کیا پتا ہم نے کوئی دھوپ میں بال سفید کیے، اب وہ اگلا مطلب بھائی یہ وہ 45 منٹ کی کیسٹ دوبارہ کھلے گی، پھر 45 دوبارہ کھلے گی، تو مطلب اب وہ آپ کے تجربات مسلم ہیں، آپ کی مطلب کہ آپ کی قابلیت، آپ کی صلاحیت سے انکار کیا ہی کب تھا کہ ہم بار بار اس پر اپنی قابلیت اور صلاحیت منوانے پر ہی تلے ہوئے ہیں۔ اس نے کبھی بھی انکار نہیں کیا کہ آپ قابل نہیں ہیں، آپ دور اندیش نہیں ہیں، آپ تجربے کار نہیں ہیں، آپ بڑے نہیں، اسے کبھی انکار نہیں کیا۔ ہم کیوں اس کو بار بار اپنی وہ چیز کو منوانے پر تلے ہوئے ہیں؟ وہ اس کا انکار نہیں کر رہا ہے، ہم اس کی قابلیت کا اقرار نہیں کر رہے، صحیح، وہ انکار نہیں کر رہا، اور اس کی قابلیت کا اقرار نہ کر کے ہم خود اپنے لیے لاس کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کی قابلیت سے دنیا فائدہ اٹھا، یعنی میرے بیٹے کی قابلیت سے، میری اولاد کی قابلیت سے، یا میرے کسی کی شاگرد کی قابلیت سے اگر مطلب کہ دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ اللہ جس کو چاہے، وہ تو باپا بہت پیارا بات شعر ہے، یاد نہیں ہے مجھے، کہ بزرگی یہ عمر سے نہیں علم سے آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ نا ان کو نالج ہوتی ہے، عمر ہوتی ہے، تو میری ریکویسٹ ہے اسپیشلی جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اہمیت دیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب کی مجھے بات یاد آئی، طلبہ جب درجے میں ہوتے تھے تو ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ ہم طلبہ کو نہیں پڑھاتے بلکہ طلبہ ہمیں پڑھاتے ہیں۔ یعنی یہ کتنا مثبت انداز ہے کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی ہے کہ جب ہم آتے ہیں اگرچہ تیاری کر کے آتے ہیں مگر ہم نہیں پڑھاتے، یہ طلبہ ہمیں پڑھاتے کہ ان کی برکت سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں ان کی، اس کے سوالات بڑے کام کے ہوتے ہیں۔ مشورہ کریں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اگر آپ بہت تجربے کار ہیں تو اب یہ سوچ کے مشورہ کریں کہ میں انہیں تجربے کار بنانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، ٹریننگ۔ ہاں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی دو باتیں آ جائیں، تو مزاج میں جو ہے نا پختگی پیدا کریں، سوچ میں پختگی پیدا کریں، پھر اپنی بات مسلط کرنے کا مزاج نہ ہو۔ اللہ میرے پیر صاحب کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ یقین مانیے دیکھو مطلب ایک انداز ہے نا، مختلف انداز ہے ان کے، اب بھائی جو یہ مختلف انداز ہے، ایک مثال کے طور پر بھائی دیکھو میری موٹی عقل میں جو ہے نا میں نے کہہ دیا ہے، اب دیکھو کرو وہ جو سمجھ میں آتا ہو۔ اب یار یہ نہیں، آپ نے وزن ڈال دیا دوسرے کے اوپر، ٹھیک ہے، وزن ڈال دیا، یعنی یار آئیں مطلب میمنی میں جیسے ہم کہیں نا، یار میمنی میں جیسے کہتے ہیں یار ماشاءاللہ سمجھداری ہو رہا ہے، آئیں گے جو سمجھ میں جائے نا کریے کہ نہ۔ یار میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ دانا لوگوں کا کام ہے، یہ دانا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو مطلب واقعی ایک حکمت والے، حکمت لوگ ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے آپ پر ایسا نہیں کہ آپ کو انہوں نے بھنور میں چھوڑ دیا ہے، انہوں نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ یار اب تو یار واقعی یار اگلے نے اعتماد کر لیا تو وہ سوچ سمجھ کے دکھانا پڑے گا۔ پہلے سوچ نہیں رہے تھے صحیح کیا کرنا چاہیے، آپ ارشاد فرمائیے۔ ٹھیک، میں نے سوچنا ہی نہیں تھا، وہاں سے ملے گا تو کر لیں گے، وہاں سے جو ملے گا کر لیں گے۔ اب انہوں نے کہہ دیا یار آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو، ایک تو سمجھدار کہہ دیا اور ویسے ہی تھوڑا سا مطلب آدمی کتا چھوٹا ہو گیا، تو پھر سمجھدار کہتے پھر کہ یار سمجھدار ہو، اب کر لو گے یار، آپ کر لو نا جو بہتر کر لو یار، پھر ساتھ کہہ دیں گے شر رہنمائی لے لینا ہے یہ تھوڑا۔ اب یہ نہیں، اتنا آپ نے وزن ڈال دیا اگلے کے اوپر، اب آپ نے اس گھڑی سے اس کو سوچنے والا بنا دیا۔ اب سوچ، اب یہ میرے کو دوسرے کام کرنے ہیں، صحیح ہے، یہ اب آپ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں اگر ہمارے بڑوں میں آ جائے نا، آپ کیا کہیں، ہمارے استاد صاحب ہوتے تھے ہمیں پڑھاتے تھے، یہ اس انداز سے پڑھاتے تھے محسن بھائی کہ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اور کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا، اب آپ نے سوچے کیا ہونا چاہیے نا، اب ان کو وہ بولتے یہ ہونا چاہیے تو ختم ہو گئے، بس کلاس درجہ ختم، وہ پریکٹس نہیں ہے، ایکسرسائز اپنے وہ استاد صاحب بہت سمجھدار ہیں،
لیکن استاد صاحب نے آپ کو سمجھدار بنانے والی سمجھداری اختیار کی ہے. مگر اس میں بعض پھر یہ بھی تو سمجھتے ہوں گے نا کہ میں اگر اس طرح کروں گا تو طلبہ سمجھے مجھے آتے ہی نہیں کچھ. نہیں یہ اس مزاج کا کیا کریں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ قابلیت ہوتی ہے, یہ تو اسٹوڈنٹ سینٹر لرننگ ہے, لرننگ کے پوائنٹ یہ تو بہت قابلیت والی ہوتی ہے. شاگرد سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا استاد صاحب بڑے انٹیلیجنٹ. کیا بات ہے. جی جی سوری. اچھا, اگر یہ بتائیے کہ جیسے تنقیدی مزاج کے تعلق سے آپ بات کر رہے تھے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے تنقیدی مزاج جو ہے یا جو اس طرح کی بیجا تنقیدیں کرنا, یہ سامنے والے کے اندر بھی ضد پیدا کرنے کا, انا کرنے کا نا, جو گویا اس کو اس جگہ جما دینے کا, جمود کا شکار ہو یہ بھی غصہ بھی ہو جاتا ہے. تو اب ایسا کرنا اس کو یعنی یہ حقیقتاً اصلاح کی طرف لے کر جا رہا ہے یا گویا وہیں پہ فل اسٹاپ لگا رہا ہے کہ بس خبردار یہاں سے آگے نہیں. یہاں تو وہ تنقید کرنے والے تھا اپنی بھراس نکالی ہے. اگر وہ کوئی اصلاح چاہتا تھا تو اصلاح کے اپنے خوبصورت سے اسلام کے اصول ہیں. اگر آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے میری اصلاح کرنے کا بڑا خوش طریقہ نے, بڑا مطلب کہ انہوں نے ٹائم لیا, یہ ہوا, آپ ملنا ہے, 2 منٹ کی بات کرنی ہے آپ سے, اگر آپ وقت دے دے تو. اور میرے کو بھی لوگا پتہ نہیں کیا بات, یقین واللہ اتنی خوبصورت اصلاح کی بات کر کے چلے گئے, دل خوش کر دیا. سبحان اللہ. اتنی خوش اصلاح کی بات کر کے چلے گئے, مزہ آ گیا. اور انداز اتنا میٹھا, مسکراتا ہوا, لجاجت والا, یقین مانے آدمی کو مطلب یہ اپنے بولے غلط بھی بولتا ہوئے نا تو اپنے کو میٹھا لگے. وہ سچ صحیح بول گئے, اپنے بولے غلط بھی بولتا تو میٹھا لگے یار, یار آپ اتنا اچھا بولتے یار. مبارک ہے اپنی اس کی یہ میٹھا انداز دیکھنے کے لیے 4 غلطیاں کر دے گئے یار. چلو اس بہانے کیا میٹھا بول سنے گے, ایک مبارک کر رہا ہوں خوش طبعی کے طور پر. تو یار ایسے بھی تو انداز ہوتے ہیں نا سمجھانے کے. اس سے پہلے کہ پیچھے چلانا شروع کریں, اب نے کولا لے لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی مکالمہ بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے. آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے. اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے. نگران شورا آج ایک مبلغ دعوت اسلامی کی شادی ہے. ان کے لیے آپ دعا فرما دیں کہ ان کی شادی خانہ آبادی ہو. اور نگران شورا ہم نے ماہنامہ فیضان مدینہ 6 بکنگ کروا لی ہے, مگر ابھی تک ایک بھی ماہنامہ فیضان مدینہ ہمیں نہیں ملا. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ ریجیکٹ کروا لیا ہے, مگر ابھی تک ہمیں ماہنامہ فیضان مدینہ نہیں ملا. آپ دعا کر دیں کہ ہمیں ماہنامہ فیضان مدینہ مل جائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاکم. ماشاء اللہ آپ نے اس سلسلے کو بھی پسند کیا, کال بھی کی. اللہ فیضان مدینہ بھی عطا فرمائے اور ماہنامہ فیضان مدینہ بھی عطا فرمائے. اور اب اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے یہ 6 ماہنامہ فیضان مدینہ کی رقم کہاں جمع کروائی ہے. اور آپ کو ایک نمبر ہم نے دیا ہے, اگر ہمارے MCR والے وہ نمبر لگا دیں کہ آپ اس نمبر پر آپ نے جو رقم ماہنامہ فیضان مدینہ کی جس نے بھی دی ہے ان سے آپ نے رسید لی ہوگی, کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس رسید یا سند ہوگی, کوئی سی ایویڈنس کوئی سی ہوگی کہ جس کو آپ بولے گے یہ دیکھیں یہ ہم نے 6 کے پیسے جمع کروائے ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے. تو مہربانی یہ کرے کہ صرف اس کے فوٹو کھینچ کر آپ ہم کو اس نمبر پر واٹس اپ کر دیں جو ابھی تک آیا نہیں ہے مدنی چینل پر, انشاءاللہ آ جائے گا. تو یہ ذرا ڈال دیں تو MCR والے اگر آواز سن رہے ہوں گے انشاءاللہ, امید ہے. نہیں ابھی تک نہیں آ رہا ہے, ڈال دے, ڈالیں. ہوتا ہے بعض اوقات یہ اصل میں وہ ڈھونڈنے میں نہیں, اصل میں ڈیلے کی وجوہات ہوتی ہیں. اصل میں یہ بھی اصل میں ریئلٹی پر مبنی ہے. اب جیسے میں نے ان کو کہا نا تو وہ ایکٹیو ہوئے, وہ ایکٹیو ہوئے. ایکٹیو ہونے کے بعد انہوں نے سسٹم کو ایکٹیو کیا ہوگا, سسٹم میں سے پھر وہ اندر جا کے انہوں نے نمبر نکالا ہوگا, نمبر نکالنے کے بعد پھر انہوں نے ڈالا ہوگا. پھر وہ جو ہاں تو یہ بعض اوقات یہ پروسیجر ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ تنقید ہوتی تب ہے بعض اوقات حقیقت کا حال نہیں پتا ہوتا. حقیقت حال پتا ہو تو بعض اوقات تنقید سے بھی بندہ رک جاتا ہے. تو خیر یہ نمبر
مدنی منع آپ ریکارڈ نوٹ کر لیں، بلکہ جنہوں نے بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کی رقم جمع کرائی ہے اور اب تک آپ تک ماہنامہ فیضان مدینہ جمع پچھلے نہیں پہنچے، اس ماہ کا تو ابھی جاری ہوگا، پچھلے نہیں پہنچے تو مہربانی کریں کہ آپ اپنی رسید نمبر دیکھیں، اس میں بالکل بدظن نہ ہو، بدگمان بھی نہ ہو کہ یار ہم نے دیا تب تک آیا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ اینڈ یہ نکلے کہ یار مسٹیک ہماری ہی تھی، تو یہ بھی ہوتا ہے اور بہت ہی ہوا ہے کہ یہ بھی ہماری ہی مسٹیک تھی، ہم نے ایڈریس غلط لکھا تھا، ہم نے غلط جگہ پر پیسے جمع کرا دیے، ان کو ہم نے صحیح آگاہ نہیں کیا، تو ایسا، اور کہیں کہیں ہمارے اپنے نظام بنانے والوں کی بھی کمزوریاں سامنے آئیں گی۔ تو میں صرف اور صرف بکنگ کروانے والوں ہی پر نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ہیومن ایرر ہوتے ہیں، کہیں بھی آ سکتے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، انسان کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بعض اوقات آ جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے بل لمبا چوڑا آ جاتا ہے نا، حالانکہ بہت بڑا نظام بنا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو شکایت کم سے کم ہو، اور بالکل اس میں آپ دل بڑا رکھیں، جنہوں نے بھی رقم جمع کریں انشاءاللہ ان کے گھر پر ان کی رقم کے مطابق جتنے ماہ کے ماہانہ فیضان مدینہ وہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جسٹ ایک مہربانی کریں، میں اس مدنی منع کے توسط سے آپ سب تک یہ اطلاع پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیں، اگر اب تک آپ کا ماہنامہ فیضان مدینہ پچھلے ماہ کا یا اس کے پچھلے ماہ کا نہیں پہنچا تو آپ اپنی دی ہوئی رقم کی رسید لازمی طور پر ہمیں سینڈ کریں، ہم اس کو چیک کر لیں گے، جن جن کے نام ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو چکے ہیں نا وتھ ایڈریس، ان کو الحمدللہ پہنچ رہے ہیں، ہزاروں کو پہنچ رہے ہیں، تو پہنچ رہے ہیں نا، تو جن کو نہیں پہنچ رہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، وہ وجہ یا تو پیسے جمع کروانے والے کی طرف سے ہے، جس کو پیسے جمع کروا یا تو اس کی طرف سے ہے، یا اگر پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں سسٹم کا پرابلم ہو، تو ہم انشاءاللہ سب کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور ماہنامہ فیضان مدینہ جو اس ماہ کا آنے والا ہے اسے بھی ضرور حاصل کیجئے گا، اور اب تک اگر آپ نے 12 ماہ کی بکنگ نہیں کروائی تو کروا لیجئے گا۔ کال چلائیے۔ محمد عارف اتاری حیدرآباد۔ عمران بھائی کا جو پروگرام اس وقت مدنی چینل پہ ریلیز ہو رہا ہے دیکھا، بہت اچھا لگا، اور یہ میں عمران بھائی سے بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی پہ نہ تنقید کو ایسی کروں گا جس سے کسی کے دل کا آزاری ہو میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کام میں جو ہے نا خیر عطا فرمائے اور اس کام میں مستعد رکھے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ بھائی، یہ دعوت بھی ہم کرتے رہے، اب دکان میں جا کر بیٹھا ہے، بینچ پہ جا کر، یار اب تک بینچ ہی تبدیل نہیں کیا یار تو نے، یار یہ باکڑا، ہمارے وہ باکڑا بھی بولتے ہیں نا، بینچ ہی تبدیل نہیں کیا یار، یہ کوئی بینچ ہے؟ نیا لے آؤ، اب بھائی جان بینچ نیا لے آؤ، نہیں نہ تو آپ بیچارے کے پاس جو ہے وہ ہے یار، آپ کی دکان ہے، اور ایک تو مشورہ دینا تو آپ کو مشورہ دینا بھی جو ہے نا مفت کا مشورہ بھی آپ نہیں، مشورہ دینا، مشورہ دیں، مشورہ مفت کا ہے، مگر جو کام کرنا وہ مفت کا نہیں ہے۔ مشورہ دیں، تنقید نہ کریں، یہ اس طرح نہ کریں، اس کی نہیں پوزیشن بیچاری کی بینچ لینے کی، یہ جو رکھ دیا ہے، بعضوں کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے یار، مزاج ایسا ہوتا ہے تو وہ نہیں کرتے، تو ہر چیز میں یار مطلب یہ کہ دیکھ بات ایسا کیا ہوا ہے یار، سمجھانے کا بھی کوئی مثال کے طور پر آپ بیٹھے اس کی روشنی ہلکی ہے، اب آپ کچھ چیز پڑھ رہے ہیں، یار بلب تو تبدیل کر دو یار، روشنی کتنی کم ہے، ایک یہ ہے یار پڑھنے میں نہیں آ رہا، روشنی کم ہے یار، میں تھوڑا باہر ذرا دیکھ لو یار، یہ ہے نا، وہ بچہ سمجھ نہیں رہا کہ میری روشنی کم ہے، صحیح، اس کو یہ کہنے کی وجہ تیرے بلب کی روشنی کم ہے، اس کے بجائے اگر کوئی آپ ایسا انداز اختیار کریں یار، کوئی ظرف، حیا، سامنے والے کی کوئی عزت نفس، اور مطلب اس کا کوئی مطلب مان سمان محبا، یہ بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے یار، اور بالکل ہم کچرا کر دیتے سامنے والے کو، بعض اوقات ایسا کر دیتے ہیں، نہیں کرے یار، ایسا نہیں کیا کریں، بہت بڑا دل کریں یار، اتنا بڑا دل لگے تھا، اور برداشت کریں، اور اصلاح کرنی ہے تو بڑے خوبصورت انداز سے اصلاح کریں، اور کچھ کمزوری بتانی ہے تو ہو سکے تو پہلے کوئی اس کی خوبی، اگر جواز کو جائز ہو نا، کوئی خوبی اس کی ضرور ظاہر کریں، اور پھر بڑے خوبی بہت اچھے انداز سے آپ نے ظاہر کی، لیکن خرابی بڑے خراب انداز سے ظاہر کی، خرابی کو خوبی کے ساتھ ظاہر کریں، یعنی آپ کا خرابی بیان کرنے کا جو انداز ہو نا وہ خوب ہو، کیا بات ہے، یہ تو ہو سکتا ہے،
جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضا قادری ہند سے. ماشاءاللہ مدنی مکالمے کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. عمران اتاری نگران شورا کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دے کہ نگراں کے اندر تنقیدی مزاج ہوگا تو اس سے ہمارے مدنی کام پر کیا کیا نقصانات ہوں گے. میرے گھر بار والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دے. اور امیر اہل سنت کا کیا مزاج ہے یہ بھی ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران کا تنقیدی انداز اس کے مدنی کاموں کے ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. نگران کو تنقید کرنے کی کیا پڑی ہوئی ہے؟ وہ مدنی کام کرے، اور جو مدنی کام نہیں کر پاتے ان کی ذہن سازی کرے، موٹیویشن کرے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کی تربیت کرے اور آگے بڑھے. تنقید تو نہیں کی جاتی. ڈانٹنا، جھارنا، تنقید کرنا، طنز کرنا، یہ سمجھے کہ کسی بھی نگران یا کسی بھی ذمہ دار کے لیے یہ ہے ہی نہیں. نہ اس سے بیچارہ، نہ اس سے وہ خود ترقی کرے گا، نہ اس کے مدنی کام ترقی کریں گے، بلکہ خرابیاں پیدا ہوں گی، گناہوں کے دروازے کھلیں گے، اور اسلامی بھائی مدنی کام چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے ساتھ کام بھی نہیں کریں گے. ایسا بھی ہونے کے امکانات ہیں. امیر سنت کے چند الحمدللہ منفرد اور خوبصورت انداز میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ذمہ دار کے ساتھ کس طرح کا آپ انداز اختیار کرتے ہیں وہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند کے شہر ناسک سے الطاف رضا خان عرض کر رہا ہوں. مدنی مکالمہ الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کا جو موضوع الحمدللہ بہت ہی پیارا موضوع ہے، تنقیدی مزاج. عمران بھائی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ دوست لوگ یا کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہے جو ہمارے پہلی غلطی کی ہوئے اس کے اوپر وہ طنز کرتے رہتے ہیں. جب بھی ان سے ہم ملنے جاتے ہیں، ان سے سلام کلام کرتے ہیں، جواب تو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہی پرانی باتیں، وہی طنز کرتے رہتے ہیں بار بار. تو ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسے دوستوں کے اور ایسے رشتہ داروں کے ساتھ ملے جھلے یا نہیں، یا کس طرح سے رہے، آپ ہمیں ذرا مدنی پھول عنایت کیجیے. جزاکم اللہ الخیر. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے تو ہونی چاہیے، اور ملنا جلنا جو بھی ہے وہ سب شریعت کے مطابق دیکھ لیں. کہ اگر شریعت کہیں رکاوٹ کرتی ہے تو پھر وہ رکنا پڑتا ہے. مگر بات آپ کی درست ہے کہ بعض اوقات ہماری کوئی ماضی کی ہوئی غلطی کو یہ دہراتے ہی رہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ غلطی نہیں کر رہے، صحیح کر لی ہم نے. اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص آج ٹائم پر آیا، اب اس کو کیا بولے گے؟ ارے واہ یار، آج یار آپ ٹائم پر آ گئے یار، کیا یار آج تو کمال کر دیا آپ نے. وہ ٹائم پر آ کے بھی ایسا پچھتاتا ہوگا یار آج کیا، آج بہت بڑی غلطی، مطلب آج غلطی بڑی تھی یا اس سے پہلے کی غلطی بڑی تھی. یعنی ایک شخص نے اتنا اچھا کام کیا، وہ ٹائم پر آیا تو اب یار جی ماشاء اللہ آئیے بیٹھیے، ارے واہ آج آپ ٹائم پر آ گئے، واہ. ایسا یہ آپ کے یہ کلاسز میں بھی ہوتا ہوگا. استاد جو ایک طالب علم لیٹ آتا ہوگا نا، کسی دن بیچارہ آ جائے نا غلطی سے ٹائم پر، اب اس کے ٹائم پر آنے پر بھی اس کی کلاس ہوگی تو وہ بولے گا کوئی ما بین الفرق، وہ تو فرق کیا رہے گا دیر سے آنے میں جلدی آنے میں؟ دونوں صورتوں برابر، دونوں صورتوں میں نے کو وہ تو سننی پڑی ہے. عزت افزائی دونوں صورتوں میں ایسا یہ ہوتا ہے بعض اوقات. تو اچھا آپ نے چونکہ غلطی کا بیان کیا تو اچھا ہر غلطی گناہ نہیں ہوتا، ہر گناہ غلطی ہے. تو اب اگر کوئی ایسا عمل ہے جو خدا نہ خواستہ گناہ ہے اور اس پر بندہ توبہ کر چکا، اب اگر کوئی اس توبہ کرنے والے کو اس گناہ پر آڑ دلائے تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ آڑ دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں نہ پڑ جائے، اس میں مبتلا نہ ہو جائے. تو ایسے میں مطلب کہ بس زبان کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ طنز و طعنہ و تنقید سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بہت سو کا مزاج ہوتا ہے. ادھر میں پہلے ایک مدنی مکالمے میں کہہ چکا تھا، ہاں بھائی یہ ہاں بھائی جو ہے نا
اس نے جتنا آزمایا یہ لوگ اتنا آزمائش والا ہے. 2 ہی لفظ تو ہیں نہیں 2 ہی ہیں. ہاں بھائی ہم کہاں آپ کہاں, ہاں بھائی ہم کہاں دعا میں یاد آئیں گے, ہاں بھائی ہمیں کہاں دعوت میں اتنا میٹھا میٹھا تو ہاں بھائی, اور یہ میٹھا میٹھا نہیں ہے بھیا, یہ بڑا نرم نرم کڑوا ہے, یہ نرم تو مگر اتنا کڑوا ہے اللہ, نرمی کے ساتھ لپیٹ لپیٹ کے مار رہا نا, لپیٹ لپیٹ کے وہ مار رہے ہوتے ہیں. ہاں بھائی یہ, ہاں بھائی ہم یار ہم غریب لوگ, ہاں بھائی ہم بڑے لوگ, اب وہ چھوڑ دو نا بھائی, ہاں بھائی وہ بھائی چھوڑ دو پلیز, سیدھے ہو جائیں اور نہ کرے اس طرح یار. ایک کی بہت خراب عادت ہے, یہ بہت خراب عادت ہے. یعنی چلو یار مجھے ایک رشتہ دار یاد آ گیا اور میں اسے گھر چلا گیا, یاد چلا گیا, اب جیسے دروازہ کھلے گا آج یاد آئی یار ہماری یار, ارے بھائی نہیں کرو اس طرح یار, مہربانی کرو, دروازے میں شرمندہ کر رہے ہو یار ہم کو, اندر آنے دو بیٹھے. اب کوئی خوبصورت لفظ بولو یار, آج یاد آئی ہماری, بھائی آ گئی یاد یار, شکر ہے اللہ کا یار, میرے جاننے کا میں 2 رکعت شکرانے کے پڑھ لینا یار. مطلب یہ کون سا طریقہ آپ بتائیں یار, گیٹ پر ہی آپ بندہ اگلے کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ وہ بول کے چلا جائے, ہاں یار آج یاد آئی تھی, غلطی ہو گئی, اب نہیں آئی, یہ سننے کے لیے آئی تھی یاد, اب یہ آپ کا جملہ یاد رہے گا. تو میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں, پلیز 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 میٹھے بنے. آپ بولو گے میٹھا بنے گے تو لوگ کھا جائیں گے, یار کھا جانے دو, تھکیں گے تو نہیں نا یار. میٹھی چیز مٹھائی کھائی جاتی ہے یار, کڑوی چیز تھکی جاتی ہے. میٹھے بنے یار, اچھے بنے, ستھرے بنے, اور ایسے بنے کہ مطلب لوگ آپ سے ملنے کو یقین مانو سفر کر کر آئیں یار, ترسیں یار اس آدمی سے ملو یار, ملتا بہت اچھا ہے, طنز نہ کریں, تنقید نہ, یعنی یار ایسے, مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں کہتا چاہ رہا ہوں, مطلب حقیقت ہے یہ اتنا عجیب موضوع ہے کہ شاید میں اس کو بہت بول دوں. اتنا عجیب مزاج ہوتا ہے لوگوں کا, یعنی کوئی غلطی نہیں ہوتی آپ کی, آپ کو کوئی خامی نہیں ہے, مگر ان کو تنقید ہی آتی ہے, ان کو آپ کے اندر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ مزاج لیں یار, معاف کر دو یار اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ساتھیوں کو. اگر کوئی ایسی غلطیاں ہو بھی گئی تو معاف کر دیں یار, اور کوئی ایسا آغاز کریں جس میں نہ طنز ہو, نہ تنقید ہو, نہ تانا ہو, نہ دل آزاری ہو. سبحان اللہ. ایسی بنیاد ڈالیں, آج کوئی نئی بنیاد ڈالیں یار, نئی بنیاد ڈالیں. یہ طنز تانا تنقید کی جڑوں کو کھاڑ کر پھینک دیں, آج نئی بنیادیں ڈالیں جیسے محبت ہے, پیار ہے, اتفاق ہے, ملن ساری ہے. ایسا کچھ کریں یار, اور اس کو چھوڑ دیں, یہ اس مزاج کو. مانے میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, یعنی میں خود اتنی تکلیفیں برداشت کرتا رہا ہوں, مطلب تکلیف ہوتی ہے, یقین مانے تکلیف ہوتی ہے. جاتے ہوئے قدم بھاری پڑ جاتے ہیں یار, کہ ابھی آج جانا تو ہے, اب دیکھیں یار کیا سننے کو ملتی ہے. نہیں یار, نہیں ان کو ہوتا ہے احساس. تو مہربانی کریں, یہ بیجا تنقید کا جو انداز ہے نا, اور طنز کا انداز ہے, تانے کا انداز ہے, اور 30 مطلب چپتی ہے آپ کی باتیں نا, بعض اوقات آپ بات چپتی ہے, اتنی چپتی ہے بات کہ تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا. بول اس لیے بات ہے کہ آپ کا وہ نہیں ہوتا ہے یار, کیا ہوتا ہے یار, نہیں ہوتا. چپتی شخصیت, یعنی چپتا جوتا کون پہنے گا, چپتا کپڑا کون پہنے گا یار. اسی طرح چپتی شخصیت سے کوئی قریب نہیں آتا. آپ اپنی شخصیت سے یہ چپتی چیزیں نا ختم کر دیں اور میٹھے ہو جائیں, پیارے ہو جائیں. اگر واقعی آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں, اصلاح امت کا کام کرنا چاہتے ہیں, اور لوگوں کا دل خوش کرنا چاہتے ہیں, فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. یہ اس کے لیے بڑا مطلب کہ میٹھا بولنا پڑتا ہے, شخصیت میٹھا پن لانا پڑتا ہے. مہربانی کریں, تکلیف نہ دیں. بہت اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, یہ مزاج دور ہو جائے نا, بہت مدینہ ہو جائے, گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. اور اگر کوئی مطلب ایسا ہو نا, اب میں دوسرے پہ کوئی خدا نہ کہتا ایسا آپ کو مل ہی گیا ہے, تو آپ سامنے سے بھی تنقید یا اس پہ نہ کریں, آپ اگنور کریں. مطلب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ نے ابلتا ہوا دودھ ہوگا نا, اس پر آپ پانی کے 2 ٹھنڈے قطرے ڈال دو نا, تو یہ عموماً نیچے بہ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں
کہ بعض اوقات سامنے والے کا برا مزاج جو ہے نا، اس پر اگر آپ کے دو میٹھے محبت کے بولوں کے بوند پڑ جائیں نا تو یہ بیٹھ جاتا ہے ماشاءاللہ. تو آپ کم از کم جو ایک دوسری سائڈ ہے، میں اس کا کہہ رہا ہوں جی کہ اگر آپ کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ ہی گیا یا ایسے لوگ ہیں ہی گھر کے اندر، تو بعد اوقات نیچر نہیں بدلتا، کیونکہ نیچر کین ناٹ بی چینج. تو اس طرح کے کئی ایسے نیچر ہوتے ہیں جو نہیں بدلتے، دبتے ہیں، بدلتے نہیں، اود کرتے ہیں. ایسے کئی نیچر ہیں جو دب جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم سمجھا رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے نیچر دب جائیں، بدلتے نہیں ہیں. ٹھیس پڑنے کی دیر ہے، پھر سے اس کا وہ ابال آتا ہے. تو اگر ایسے مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے اطراف میں، آپ کے کام کاج والی جگہ پر ایسے اگر کوئی لوگ ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک موقع ملا صبر کمانے کا، اس کے ذریعے میں جنت کی طرف بھاگوں گا. کیا بات ہے. یہ ذہن بنا لیں کہ تکلیف اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے یا اس کی اس بری حرکت سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے. میں اس کی حرکت باقی رہنے کا متمنی نہیں ہوں، لیکن اب اس کی طرف سے جو مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے نا، میں اس تکلیف کی پر صبر کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ بناؤں، اپنے درجہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاؤں. اور اگر یہ تکلیف مجھے جنت میں لے جاتی ہے تو پھر بھی سستا سودا ہے. ماشاءاللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکا ہے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. تو یہ میری جو دوسری سائڈ ہے نا، میں ان سے بدنی التجا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کریں. یہ مجھے پتا ہے بہت اذیت والے لوگ ہوتے ہیں. کب تک برداشت کریں؟ آپ کہہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمت دے. دیکھو یہ بھی بازی نہیں آ رہا تنقید کرنے. مثال ایک گھر میں ایک فرد ہے، وہ ہر طرح تنقید کرتا ہے، کیا کرے؟ کب تک برداشت؟ دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا میں بڑی برکت رکھی ہے. دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کریں، اللہ ہی ہے جو دل بدل سکتا ہے، باقی کوئی نہیں بدلے گا. وہ مقلب القلوب ہے، وہ قلبوں کو بدلنے والا ہے، وہ سوچوں کو بدلنے والا ہے. آپ کی لڑائی جھگڑوں سے دل نہیں بدلے گا. آپ کا اس تنقید کرنے والے اور چبھتے مزاج والی شخصیت کو چبھتے انداز سے سمجھانے سے اس کی چبھن میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں آ سکتی. یعنی ناپاک حصہ جو ہے نا، وہ پاک پانی سے پاک ہوگا، گندے مطلب ناپاک پانی سے پاک نہیں ہوگا. آگ کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، آگ آگ سے نہیں بجھتی. جب دو پتھر ٹکراتے تو چنگاری ہی اٹھتی ہے. تو ان چیزوں پر قابو پائیں. آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا. اور آپ کے اندر ایک میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ یہ چیزیں جب آپ کریں گے نا تو آپ کے اپنے اندر برداشت کی قوت اسٹیبلش ہوگی، مطلب بڑھے گی. یہ چیز ایسی جو خود بڑھتی ہے، یہ بڑھتی رہے گی، اتنی بڑھے گی کہ یہ جو ہلکی پھلکی سی چیزیں جو کل آپ کو گرم کر دیتی تھیں، اس سے آپ کو نہیں فرق پڑے گا. اس سے مجھے میڈیکلی طور پہ جیسے میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ زیادہ پاور کی گولیاں، جیسے ہم کوئی گولیاں کھاتے ہیں نا تو نہیں مطلب ہوتا، پھر ہلکی پاور کی گولیوں سے بھی فرق نہیں پڑتا، پھر بہت پاور کی گولیاں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہلکی پھلکی ان چیزوں کو برداشت کرنے کی عادت پیدا کر لیں گے تو یہ چھوٹی موٹی چل جائیں گی. پھر کوئی خدا نہ کرتا کوئی بڑی آئے گی تو پھر دوبارہ اپنے برداشت پیدا کریں گے. کھول لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگیتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں میرے سوال تھا کہ جو ٹیلی تھون مہم جو چلائی جا رہی ہے، اس میں ایک یونٹ جو باندھا گیا ہے، کیا ایک یونٹ سے کم اسلامی بھائی نہیں دے سکتا؟ اس میں اگر کوئی دینا چاہے، کم سے کم اگر کوئی اسلام بھائی دینا چاہے تو کتنا دے سکے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کم سے کم دینا چاہے تو دعا بھی دے سکتا ہے. اللہ اللہ اللہ، بالکل دیں. یونٹ بڑھانے کی دعا دے دیں. میں دے تو نہیں سکتا تو ان کا یونٹ بڑھا دے، تو یہ بھی آپ کے بہت بڑا ہمارے لیے کنٹریبیوشن ہوگا، حصہ ہوگا. پھر یہ کہ 1 روپیہ بھی دے سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 10,000 دے سکتا ہے تبھی دے، ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک 10,000 پر یونٹ رکھا ہے اور ایک سمجھیں کہ ایک ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے، حکمت عملی ہوتا ہے. باقی اگر آپ جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. 10,000 تک ہی منحصر نہیں ہے. اور ہند کے 10,000 کب بنتے ہیں؟ ہند کے میرا خیال ہے شاید
کم بنتے ہیں جی کافی کم بنتے ہوں گے, کوئی 5-6 ہزار شاید بنتے ہو, تو پتہ نہیں مجھے اتنی کرنسی کا اتنا تجربہ نہیں ہے. اتنا پتہ ہے کہ ہند کی کرنسی زیادہ ہے, مطلب ہم 10 کے وہ شاید کم ہی ہوں گے. تو جتنے چاہے دے دے, اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, رزق کے حلال میں برکت دے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے دوسری سائٹ دوسرے پہلو کو لیا ہے نا, اس میں اگر 2 پہلو آپ ان کو بھی آپ اگر ایڈریس کریں. ایک تو یہ کہ یہ جو فیڈ بیک ہے یہ مضبوطی میں تبدیل ہونے کا طریقہ بھی ہے, یعنی کہ کوئی ہمیں منفی ہی فیڈ بیک دے تب بھی وہ ہماری اصلاح, ہماری مضبوطی کا سبب بن سکتا ہے, اور باقاعدہ اس میں سے اپنی یعنی مضبوطی اور ڈیولپمنٹ کے لیے باقاعدہ اس میں سے استخراج یعنی کہ چیز نکالی جا سکتی ہے. نمبر 2 پھر یعنی کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو شخص ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے اس میں جو ہے وہ واقعی ہماری ان کمزوریوں کا بیان ہو جو ہمیں ہماری اپنی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے مزاج کے سبب ہمیں وہ بری لگ رہی ہے یا وہ ہمیں تنقید محسوس ہو رہی ہے. اور ہمیں خود یہ دیکھنا چاہیے کہ ہاں یہ جو شخص ہے یہ بات کتنی معقول کر رہے ہیں, اور جس طرف یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں وہ خود کتنی یعنی مطلب گراں قدر ہے, وزنی ہے, یا جو ہے نا اس میں کوئی ایسی بات ہے. تو اس طرف سے بھی اگر یہ جو پہلو ہوں ان پر اگر دوسری سائڈ والے بھی کام کرنے والے بن جائیں تو میرا خیال ہے کہ جہاں اس سائڈ کو آپ نے بہت سارے نصیحت کے مدنی پھول دیے تو وہاں اس سائڈ بھی ایک باہمی افہام و تفہیم کا جو ہے وہ معاملہ نکلے گا. ورنہ یہ بھی ممکن ہے اس سے کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ مثال کے طور پر واقعی اصلاح کرنا چاہ رہے ہوں اور میٹھے انداز سے بھی تو اپنی دیکھ, اپنی آخرت دیکھ, تو اپنا معاملہ دیکھ, یہ والا بھی مزاج ایک ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا اور ہم نے جو ہے وہ ٹھیک ہے یار جاؤ. تو اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ برداشت کرے, دیکھیں برداشت کرے. اگر وہ واقعی اچھے انداز سے اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر بھی سامنے سے مزاحمت ہوتی ہے جی جی, تو یہ مطلب یہ سمجھنے لے کہ یار وہ بڑا مریض ہے, یہ بڑا مریض ہے, اس کو مطلب زیادہ تکلیف ہو گئی ہے. میرا آپ کی خدمت میں التجا ہے, جیسے یعنی آپ میری اصلاح فرما رہے ہیں اور مجھے برا لگ رہا ہے اور مجھے یعنی آپ بالکل طریقے کے مطابق جو ہے نا میری رہنمائی فرما رہے ہیں, مگر میرے اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے یا میرے اپنے بس ایک طبیعت یا میری رعونت اور خود پسندی جو ہے وہ مجھے اس بات پر ابھارے جا رہی ہے اور مجھے برا ہی لگا جا رہا ہے, بس یعنی بھاری لگ رہا ہے, بھاری ہی لگ رہا ہے. تو اب میرے لیے آپ نصیحت کے کیا مدنی پھول ہیں؟ میں یہ کہوں کہ نہیں آپ مجھ پر تنقید کر رہے ہیں, آپ اپنا دیکھیے, آپ تو یار جو ہے نا بہت اٹکتے ہیں, آپ بہت لٹکتے ہیں, آپ بہت چپتے ہیں, طبیعت میں مجھے بھی کچھ اپنی شخصیت پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں جس ٹائم پر آپ کو برا لگ رہا ہے نا وہ وقت آپ کی اصلاح کرنے کا نہیں ہے. ایگزیکٹ, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ وقت آپ کی ہو سکتا ہے کہ میرا انداز درست ہو, نہیں بعدوں کا دوسری طرف آ رہا ہوں جی, غلام صبح میرا انداز درست ہے, میری ٹائمنگ درست نہیں ہے. صحیح صحیح ماشاء اللہ. یہ بھی ہوتا ہے, انداز میں بڑا سافٹ اور بیٹھا رکھا ہے لیکن ٹائمنگ درست نہیں ہے کہ آپ خود ذہنی طور پر کئی انتشار کے شکار ہیں اور ابھی آپ ایک اور مطلب کہ کوئی آپریشن تھیٹر سے باہر آئے ہیں. صحیح ٹھیک ہے, اور یہاں آنے کے بعد میں بڑے میٹھے انداز سے آپ کو یعنی کوئی کتنا ہی ہلکے ہاتھ والا ہو نا, ٹھیک ہے, سوئی چبھنے کا درد ہوتا ہی ہے یار. صحیح, کوئی بھی اگلے کو بولتا تو ہے یار, کسی نے کہتا یار آہستہ سے انجیکشن لگانا درد نہ, تو اس اگلے نے بولے انجیکشن ہی لگا رہا ہوں درد تو ہوگا نا, سوئی تو چبھے گی, سوئی کا کام ہی چبھنا ہے. صحیح ہے. تو یوں اصلاح نارملی تو چپتی تو ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, لیکن پاور کے ساتھ آتے ہیں. انجیکشن تو آپ کے اندر ایک زبردست ریپڈلی آپ کے اندر ایک چینجز لاتا ہے نا, لیکن چبھن تو ہے نا اس کے اندر, اصلاح کی چبھن ہوتی ہے. تو سامنے والے تو بعضوں کا ٹائمنگ صحیح نہیں ہوتا یار سمجھانے کے, یہ بعضوں کا اصلاح کرنے والوں کو یہ بہت چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے. اب مثال کے طور پر ایک شخص اٹھائی ہے اور ابھی تک تو وہ ناشتہ واشتہ بھی نہیں کیا, چائے وائے بھی نہیں پی کچھ, اور آپ نے پورا فائل کھول دی, وہ اس کے مطلب کہ اعصاب کو ریکور تو ہونے دیں, تو اس کو مزاج میں تو آنے دیں, پھر کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے پھر اصلاح کی بات کرے نا. ڈائریکٹ کیوں چڑھائی کرتے ہیں؟ جو گھر کے اندر مثال گھر کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. اب آدمی اٹھائی ہے, لیٹ اٹھا ہے, چلو لیٹ نہیں اٹھا, جلدی اٹھا, اٹھتے اس نے پہلا میسیج ہی ایسا دیکھ لیا اس کے صاحب کا کہ اس کی نوکری خطرے میں آ گئی ہے. اب وہ اس کی بردباری ہے مرد کی کہ گھر میں اپنے بچوں کی امی یا بیوی کو شیئر نہیں کر رہا کہ یار آج لگتا ہے نوکری جائے گی. وہ جانے کی کوشش کر رہا, وہ سامنے اس کی جان کو آ گئی.
اب یوں کر ارے جانے دے اللہ کی بندی میری نوکری چلی جائے گی, اور وہ نہیں مطلب ماننی تو وہ اچھا وہ نارمل بات ہی کر رہی ہوگی نا, تبھی اس وقت اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئے گی, کیونکہ اس کے دماغ کے اندر اپنی جاب سیکیورٹی پھنس گئی ہے یار. تو جاب سیکیورٹی میں اس کی پوری فیملی سیکریفائی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے بعض اوقات سمجھانے کے ٹائمنگ بھی درست نہیں ہوتے. ٹھیک, تو اگر آپ کا ٹائمنگ بھی صحیح ہے اور آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی صحیح ہے, آپ کا وے آف ڈیلیور جو میٹر جو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے, جب سب کچھ صحیح ہے تو پھر بھی اگر اس کو برا لگ رہا ہے تو ظاہر ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یار اس نے بات درست کی. اگر کوئی شخص کی میری پیٹھ پر کوئی بچھو بیٹھا ہوا ہے اور کوئی شخص آ کر ٹھا کر کے بچھو کو ہاتھ مارے گا تو لگے گا تو صحیح کمر پر, یوں تو نہیں بچھو کو یوں آ کر یوں اٹھا کر یوں رکھ دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسا تو نہیں کوئی بچھو ہٹاتا ہے یار, تو ہٹائے گا تو یوں کرے گا نا, تو آپ تھوڑا تو ہڑبڑا جائے گا, کیا کر رہے ہو بھائی جان, آپ کے پیچھے بچھو تھا دیکھو, او یار سوری, تھینک یو جزاک اللہ, یہ بولو گے اور کیا. صحیح ہے. تو اب اگلے نے اگر آپ کی اصلاح کی ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں, اپنے اندر ضد نہ پیدا کریں, ایگو نہ لائیں, ضد نہ پیدا کریں. مطلب ہم لوگ کمپلیٹ لوگ نہیں ہیں, آپ پیسے والے ہیں, آپ بہت بڑے منصب پر ہیں, آپ مان لیں کہ آپ کمپلیٹ نہیں ہیں. ہم بہت سارے عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بھی عیب پیدا فرمایا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی عیب نہیں ہے, جو ان میں عیب نکالے اس سے بڑا کوئی عیب والا آدمی نہیں ہے. آقا بھی عیب ہیں. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اور نہیں مطلب میرے آقا جیسا کوئی بھی نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہم جیسے لوگوں میں بہت کمزوریاں ہیں, بہت خامیاں ہیں. سو پلیز اگر کوئی ہماری اصلاح کرتا, اگر ٹیمپرری طور پر برا لگ بھی گیا ہے تو بھی ہمت پیدا کریں اصلاح برداشت کرنے کی. میں تو کہتا ہوں تنقید برداشت کرنے کی بھی ہمت پیدا کریں. ٹھیک, مضبوط لوگوں, جھوٹی تنقید, غلط تنقید, مضبوط لوگوں کا بیجا تنقید برداشت کرنے کی ہمت پیدا کریں. اور آپ ہمت پیدا کریں اور ایسی ہمت پیدا کریں کہ جب تک شریعت واجب نہ کرے نہ جواب نہ دیں. یہ مدنی پھول دے رہا ہوں میں آپ کو, چپ ہو جائے, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم ریاض طاری, برمنگھم UK. میں ایک یونٹ دینے کی نیت کرتا ہوں. میری اور اہل و عیال کے بے حساب مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. یونٹ جمع کروانے کا سلسلہ جاری رکھیں. اگر کال, ہمارا واٹس اپ نمبر, کال نمبر اگر مدنی چینل کی اسکرین پر آ جائے کہ جو اسلامی بھائی اپنا یونٹ جمع کروانا چاہ رہے ہیں, یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے. برائے کرم اپنے یونٹس کی نیتیں اور کیسے یونٹ اکاؤنٹ نمبر بھی اگر دے دیں, جو اپنے رقم جمع کروانا چاہتے ہیں وہ کس طرح اپنے اکاؤنٹس جمع کروائیں, یا اس کا کوئی بینر ہے, کوئی تشہیر ہے, تو وہ آئی ڈونٹ نو, میں نے یہ جیسے یہ ہے تو مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون برائے مشاہرہ جات یعنی سیلریز, تو یہ اس کی پوری ڈیٹیل یہاں لکھی ہوئی ہے. اکاؤنٹس نمبر بھی دیے ہوئے ہیں. زکوٰۃ وغیرہ کی جو زکوٰۃ کی الگ ہے, اور صدقات نافلہ اس کا یہ الگ ہے. تو بالکل آپ مدنی عطیات مہم میں حصہ لیں, اور یہ اکاؤنٹس نمبر پلیز اپنے پاس آپ رکھ لیں, تھوڑی دیر رکھے رہیں اکاؤنٹ نمبر, اور کال نمبر بھی رکھیں. اگر آپ واٹس اپ کر دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے آپ کے واٹس اپ پر آپ کو اکاؤنٹ نمبر بھی سینڈ کیا جا سکے کہ پلیز مجھے ٹیلی تھون کے لیے اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہمارا کوئی شعبہ, ہمارا شعبہ ایکٹیو ہے, فون نمبر ہمارے سارے ایکٹیو ہیں. میں مدنی چینل کے تمام ناظرین سے مدنی التجا کروں گا کہ برائے کرم اپنی نیتیں ریکارڈ کروا دیں, کال کر دیں. ہمارا یہ سارا انشاءاللہ امید ہے کہ سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا. ہمارا اس کا تشہیری مدنی گلدستہ بھی امید ہے کہ تیار ہوگا, وہ بھی دکھایا جا سکتا ہے تو دکھا دیجیے گا. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مدنی عطیات مہم میں ٹیلی تھون میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. 10,000 بیسیکلی ایک بڑی تعداد ہے جس کے لیے 10,000 بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, یہ میں عرض کر دوں, بہت بڑی تعداد ہے. میں نہیں کہتا غربت نہیں ہے,
لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ تعداد آل اوور دا ورلڈ دعوت اسلامی سے جو کنسرن رکھتے ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں وہ اسلامی بھائی بھی دنیا بھر میں ہیں جن کے لیے پر یونٹ دینا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. یہ بالکل ہیں لاکھوں. دعوت اسلامی دنیا کے کتنے ملکوں میں آپ کے سامنے ہیں، تو نہیں ہے. امریکہ کے اندر یہ $100 ہو گئے، $100 100. تو ماشاءاللہ ہزاروں ایسے دعوت اسلامی والے امریکہ میں ہیں، ملیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ جو $100 دے سکتے ہیں، پاؤنڈ میں جائیں تو اس سے کم ہو جائے گا، 100 پاؤنڈ سے بھی کم ہو جائے گا. تو ایسے ہزاروں دعوت اسلامی والے اہل محبت عاشقان رسول UK میں، یورپ میں اس سے بھی کم ہو جائے گا کہ یورپ کی کرنسی اب تھوڑی میرا خیال ہے شاید پاؤنڈ سے بڑھ گئی ہے یا کوئی ہے پرابلم، کوئی پتہ نہیں، جو بھی ہوگا ملتا جلتا سا، اتنا کرنسی کا تجربہ نہیں ہے تو وہ دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ دینار اور درہم میں چلے جائیں تو بھی ایک نارمل اماؤنٹ ہو جائے گا، تو دے سکتے ہیں. ہزاروں نہیں، ہزاروں بلکہ میں شاید لاکھوں کہوں تو ہو سکتا ہے یہ بھی شاید درست ہو جائے، آئی ڈونٹ نو. البتہ محتاط انداز کرتا ہوں، ہزاروں کی تعداد ایسی ہے کہ جو ایک یونٹ کم از کم ایک یونٹ اپنا دے سکتے ہیں، اور یہ بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد دعوت اسلام والوں کے پاس. والیاں بھی ہیں، والے بھی ہیں. تو مہربانی کیجئے، یہ ضرور دیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. یہ فل اینڈ فائنل ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور قیامت کے روز انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے، عمر میں برکت لاتا ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ہمیں ترغیب دلائی کہ تیرا مال وہ جو تو نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا تیرے وارثوں کا مال ہے، آگے بھیجے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کریم ہے، وہ کتنا بڑھا کر دے گا اپنی رحمت سے، اس کا اندازہ نہیں ہے. تو مہربانی کریں، اللہ جس کے لیے جائے جتنا چاہے بڑھا دے، وہ قادر مطلق ہے. اخلاص اللہ نصیب فرمائے. تو 5 مارچ کو ہمارے ٹیلی تھون ہے، اس میں ضرور آپ حصہ لیں. اور الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کل مدنی مذاکرہ ہفتے کو، مدنی مذاکرے میں ہم نے بہت بڑے بڑے اجتماعات اور کافی تعداد میں اجتماعی طور پر اسلام بھائی کو جمع کرنے کی تحریک چلائی ہوئی ہے. آپ بالکل اجتماع میں پہنچیں، اور وہاں پر ہمارے اسلام بھائی اپنے بستے یعنی اسٹال لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہاں جا کر آپ اپنے یونٹ جمع کروا دیں، کیونکہ ہر کوئی فون کے ذریعے، بینکنگ کے ذریعے نہیں کروا سکتا. شاید ہزاروں دعوت اسلام والے ایسے ہیں جو اس وے میں جانے میں ان کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی اتنا طریقہ بھی نہیں آتا. تو یہ آپ مطلب کہ وہاں انشاءاللہ جمع کروا دیں. اور رسید لینا ہرگز مت بھولیے گا، جس کو بھی جمع کروائیں رسید لیں. اور جو بینکنگ آپ کو جو رپلائی ملے وہ بھی ہمیں ضرور آپ اطلاع دیں، تاکہ ہمارے پاس بھی آپ کا ریکارڈ آتا رہے. آپ کے پاس بھی ریکارڈ رہے کہ آپ نے کس کو دیا، ہمارے پاس بھی ریکارڈ رہے کہ آپ نے کب دیا اور کس کو دیا، تاکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی پراپر طور پر چلتی رہے. اللہ آپ سب کے رزق حلال میں وسعت بھی دے، برکت بھی دے. کالز یقیناً مجھے گمان ہے کہ پیچھے ہوں گی، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. کل مدنی مذاکرے میں آنا اور یونٹ لانا کم از کم ایک مت بھولیے گا، جمع کروانا مت بھولیے گا، رسید لینا مت بھولیے گا، اور اسلامی بھائی جمع کرنا مت بھولیے گا. آپ پہلے اپنا بھی دیجیے گا اور ان کا بھی لیجیے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.